خوش آمدید۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک بہت ہی ایک انتہائی دلچسپ اور پراسرار موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ہم عام طور پر تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے کارنامے پڑھتے ہیں، جیسے بابل کے مشہور حکمران ہمورابی کو ہی لے لیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب یہ بڑے اور کرشماتی رہنما دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی بنائی ہوئی ان عظیم سلطنتوں کا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے جس کا جواب اکثر بہت طویل اور خونی سیاسی انتشار میں ملتا ہے۔ جی، اور آج کا ہمارا موضوع بالکل یہی ہے۔ ہم بابل میں ہمورابی کے بعد پیدا ہونے والے اس خوفناک سیاسی خلا کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بالکل گمنام سا گروہ یعنی کاسائٹ قوم نے ابھر کر مشرق وسطی پر صدیوں تک حکمرانی کی۔ ایک ایسی حکومت جو بہت سی نامور سلطنتوں سے بھی زیادہ عرصہ چلی۔ ایسا ہی ہے، اور سننے والوں کی معلومات کے لیے بتاتی چلوں کہ ہماری آج کی اس نشست کی بنیاد امیلیا کرٹ کی بہت ہی مستند کتاب ہے دی اینشنٹ نیئر ایسٹ۔ اس کی پہلی جلد پر ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ قدیم تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ماخذ ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر یہ کوسائٹ لوگ تھے کون، انہوں نے اتنی لمبی حکومت کیسے قائم کی، اور ان کی کہانی ہمیں اس دور کی عالمی تجارت اور سفارتکاری کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو چلیں اس تمام صورتحال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمورابی زندہ تھا تو اس نے ماری شہر کے آرکائیوز کے مطابق بہت تغدو اور جنگوں کے بعد جنوبی عراق کو متحد کیا تھا، لیکن اس کے مرتے ہی وہ سب بکھرنے لگا۔ بالکل، اس کے جانشین اس وسیع سلطنت کو سنبھال نہیں پائے۔ ان کی گرفت اتنی کمزور ہو گئی کہ بابل کی وہ عظیم سلطنت صرف بغداد اور جنوب میں لارسا کے درمیان کے علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس پاس کے لوگ سر اٹھاتے ہیں، ہمورابی کے بعد بالکل یہی ہوا اور ایک نئی حریف طاقت ابھر کر سامنے آئی، جسے ہم سیلینت خاندان کہتے ہیں۔ ہاں، سیلینٹ خاندان۔ اور امیلیا کرٹ نے اس علاقے کا جو جغرافیہ بیان کیا ہے نا، وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ کوئی عام میدانی علاقہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جنوبی عراق کے بالکل آخری سرے پر ایک دلدلی علاقہ تھا، ساحل کے قریب۔ ہاں، دلدلی علاقہ۔ اب ایک روایتی فوج کا دلدل میں جا کر لڑنا تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ بابل کی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ دلدل میں چھاپا مار کاروائیاں کرنا اور پھر چھپ جانا سیلینڈ والوں کے لیے بہت آسان تھا، لیکن ان کی اصل کامیابی یہ چھاپا مار جنگیں نہیں تھی، بلکہ ان کی معاشی حکمت عملی تھی۔ جی، انہوں نے بابل کی معیشت کی شہرک پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے خلیج فارس کے راستے ہونے والی ساری بین الاقوامی تجارت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ نکتہ اس ساری کہانی میں بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس دور کے تجارتی راستوں کو دیکھیں تو وہ بہت وسیع تھے۔ ہاں، موجودہ عمان کے علاقے یعنی جنوبی عرب سے تانبا لایا جاتا تھا، اور وادی سندھ یعنی ہڑپا کی تہذیب کے ساتھ بھی ایک بہت منافع بخش تجارت چل رہی تھی، جو کہ اسی سمندری اور خلیجی راستے سے ہوتی تھی۔ بالکل۔ تو جب سیلینٹ خاندان نے اس راستے کو بلاک کیا تو یہ کوئی عام ناکہ بندی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے قدیم دور کا سپلائی چین کا بحران تھا۔ ہاں، ایک شدید سپلائی چین کا بحران۔ بابل کے لیے اس کے بہت بھیانک نتائج نکلے۔ دیکھیں، کون سی بنانے کے لیے تانبا بہت ضروری تھا، اور کون سی اس دور میں ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتی تھی، ہتھیاروں سے لے کر کھیتی باڑی کے اوزاروں تک۔ تو جب تانبا آنا بند ہوا تو ان کی عسکری اور زرعی مشینری سست پڑنے لگی ہوگی۔ بالکل پڑ گئی، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب خود بھی اس وقت زوال کی طرف جاری تھی، تو عالمی تجارت ویسے ہی سکڑ رہی تھی، اور اوپر سے سیلینڈ والوں نے باقی راستے بھی کاٹ دیے، جس سے بابل اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا۔ ان کی ساری دولت اور رعب داب ختم ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بابل کو آخری دھچکا سیلینڈ والوں نے نہیں دیا۔ نہیں، وہ ضرب کہیں اور سے آئی تھی۔ ہاں، تقریباً 1600 قبل مسیح میں، اور وہ ضرب ایک ایسی جگہ سے آئی جس کا شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہیٹائٹ بادشاہ مرسیلی اول کا حملہ عسکری تاریخ کا واقعی ایک حیران کن واقعہ ہے۔ وہ اناتولیا یعنی موجودہ ترکی کے علاقے سے آیا تھا۔
پہلے اس نے حلب کی طاقتور سلطنت یماہات کو تباہ کیا اور پھر سیدھا بابل کی طرف مارچ کیا۔ مطلب فاصلہ دیکھیں، اتنی دور سے قدیم فوج کا آنا اور اچانک دھاوا بول دینا، یہ لاجسٹکس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مرسیلی اول کا یہ حملہ شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر بابل پہلے سے تباہ حال نہ ہوتا۔ بالکل، بابل پہلے ہی معاشی اور سیاسی طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ مرسیلی نے بس اس کھوکھلے پن کا فائدہ اٹھایا اور ان کی دیواریں گرا دیں۔ اور اس حملے کے دوران بابل کے لوگوں کو جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا وہ کوئی مالی نقصان نہیں تھا، وہ ان کا مذہبی اور جذباتی صدمہ تھا۔ ہٹائٹ فوج نے بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کا مجسمہ چرایا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور اسے دریائے فرات کے کنارے ہانا نامی علاقے میں چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کے دور میں ہم شاید اس واقعے کی سنگینی کو نہ سمجھ پائیں۔ آج کل یہ شاید بس ایک چوری لگے۔ ہاں، لیکن قدیم بین النہرین کے عقائد کے مطابق دیوتا کا مجسمہ چوری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ دیوتا خود ان سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ دیوتا نے شہر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ قدیم دنیا کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی تھی۔ دیوتا کا جانا اس بات کا اعلان تھا کہ بابل کی الہی برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی وار تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹائٹ فوج بابل کو لوٹنے کے بعد وہاں رکی نہیں، انہوں نے کوئی مستقل حکومت قائم نہیں کی، وہ بس فرات کا راستہ پکڑ کر واپس آنیتولیا چلے گئے، جس نے ایک بہت ہی زبردست سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ مطلب شہر تباہ ہے، معیشت برباد ہے، دیوتا کا مجسمہ نہیں ہے اور حکمرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس ویرانی سے وہ لوگ ابھرتے ہیں جنہیں ہم کیسائٹ کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون؟ امیلیا کرٹ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھے، ان کا ذکر بابلی دستاویزات میں پہلے سے ملتا ہے۔ وہ بابل کے معاشرے کے حاشیے پر موجود تھے۔ کچھ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور تھے، کچھ خانہ بدوش تھے اور کچھ کرائے کے فوجی تھے۔ تو پھر ایک مزدوروں اور کرائے کے فوجیوں کا گروہ اچانک تخت کا وارث کیسے بن گیا؟ ان کی جائے پیدائش کیا تھی؟ اس بارے میں شواہد کافی بکھرے ہوئے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ان کا تعلق زاگروس کے پہاڑی سلسلوں سے تھا جو بابل کے شمال مشرق میں ہیں۔ اچھا، وہی زاگروس کے پہاڑ جن کا ذکر یونانی مصنفین بھی کرتے ہیں۔ جی، یونانی اور رومن مصنفین ڈیوڈورس اور اسٹرابو نے ایک پہاڑی قوم کا ذکر کیا ہے جنہیں وہ کوسائیوئی کہتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نام کی یہ مشابہت بتاتی ہے کہ شاید یہ وہی کوسائٹ لوگ تھے۔ یہ منطقی تو لگتا ہے، پہاڑی قبائل اکثر میدانی علاقوں کے کمزور ہونے پر وہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک اور زاویہ بھی تو ہے۔ بالکل، وسطی فرات کے علاقے کا زاویہ۔ ہاں، وہی علاقہ جسے ہانا کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہٹائٹ حملہ آوروں نے مردک کا مجسمہ بھی تو وہیں چھوڑا تھا۔ اور اس علاقے سے ملنے والے پرانے ریکارڈز میں ایک مقامی حکمران کا نام خالص کوسائٹ زبان کا تھا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوسائٹ قوم پہلے سے ہی وہاں ایک سیاسی طاقت بن چکی تھی؟ یہ ایک ایسا اسرار ہے جسے سلجھانا واقعی مشکل ہے، خاص طور پر جب ہم ان کی زبان کی بات کرتے ہیں۔ زبان تو خود ایک نہ سلجھنے والی پہیلی ہے۔ ہمارے پاس ان کی زبان کے بہت کم الفاظ بچے ہیں، چند نام، کچھ دیوتاؤں کے نام۔ اور جب ماہرین نے ان کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا دنیا کی کسی بھی دوسری زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سامی زبانوں سے، نہ سمیری زبانوں سے۔ لسانیات میں اسے آئسولیٹ کہتے ہیں۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے یہ مفروضہ بھی پیش کیا تھا کہ شاید یہ انڈو یورپین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے چند دیوتاؤں کے نام سنسکرت سے تھوڑے ملتے جلتے تھے۔ لیکن جدید تحقیق نے اسے بالکل رد کر دیا ہے نا؟ بالکل رد کر دیا ہے۔ محض دو چار ناموں کی بنیاد پر پوری قوم کا لسانی خاندان نہیں بدلا جا سکتا۔ ہاں، یہ تاریخ کے ان نامکمل ٹکڑوں میں سے ایک ہے۔ خیر، اس الجھے ہوئے مباحثے سے نکل کر اگر ہم ان کے عروج کو دیکھیں تو ایک بہت عام غلط فہمی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ رتھ اور گھوڑوں والی غلط فہمی؟ ہاں، وہی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کاسائٹ قوم نے بابر پر اس لیے قبضہ کیا کیونکہ ان کے پاس 2 پہیوں والے تیز رفتار رتھ اور گھوڑے تھے اور وہ ایک زبردست گھڑ سوار فوج تھے۔ لیکن کتاب اس نظریے کو بہت سختی سے مسترد کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان کی کوئی ذاتی ایجاد تھوڑی تھی۔ جی، یہ کونسی کے آخری دور میں
پورے مشرق وسطی میں ایک ہی وقت میں اپنائی جا رہی تھی۔ مصر سے لے کر اناطولیہ تک ہر ریاست اسے استعمال کر رہی تھی۔ تو پھر یہ کہنا کہ وہ محض رتھوں کی وجہ سے جیتے، یہ تو حقائق کو نظر انداز کرنا ہے۔ کاسائٹس شروع میں تو بس کسان اور مزدور تھے۔ ان کی جیت کی اصل وجہ وہ سیاسی خلا اور بابل کی اندرونی کمزوری تھی، جسے انہوں نے بہت ہوشیاری سے استعمال کیا۔ اور جب وہ ایک بار تخت پر بیٹھ گئے تو انہوں نے ان گھوڑوں اور رتھوں کو محض میدان جنگ تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اسے اپنی سفارتی طاقت کا نشان بنا دیا۔ سفارتی برابری کا نشان، اور اس کی سب سے بہترین مثال امرنا کے خطوط ہیں۔ امرنا کے خطوط سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ امرنا مصر کا ایک قدیم شہر ہے جہاں سے مٹی کی تختیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا تھا۔ یہ کیونیفارم رسم الخط میں دنیا کے قدیم ترین سفارتی آرکائیوز ہیں، ایک طرح کی قدیم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ مصر کے طاقتور فرعون آمینوفیس سوم نے کاسائٹ بادشاہ کو لکھا تھا۔ اس وقت کاسائٹ بادشاہ کا نام کاداشمن انلیل تھا اور وہ بابل کو کارڈونیاش کہتے تھے۔ اور مصر کا فرعون جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، وہ اس کاسائٹ بادشاہ کو اپنا ماتحت نہیں سمجھتا۔ وہ اسے میرا بھائی کہہ کر پکارتا ہے۔ جی میرے بھائی۔ وہ خط کے الفاظ ہی دیکھیں کتنا رعب ہے۔ وہ کہتا ہے کارڈونیاش کے بادشاہ کاداشمن انلیل کو، میرے بھائی کو مصر کا عظیم بادشاہ کہتا ہے، میں خیریت سے ہوں، تم بھی خیریت سے رہو، تمہارا گھر، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے امرا، تمہارے گھوڑے، تمہارے رتھ سب خیریت سے رہیں۔ یہ جو اس میں گھوڑوں اور رتھوں کی خیریت پوچھی ہے نا، یہ کوئی یوں ہی رسمی بات نہیں تھی۔ ہاں، اس دور میں یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ یہ اس بات کی بین الاقوامی مہر تھی کہ کاسائٹس اب کوئی عام خانہ بدوش نہیں رہے، وہ اب ایک طاقتور عسکری ریاست بن چکے ہیں اور اس سپر پاور کلب کے مساوی ممبر ہیں۔ ایک گمنام گروہ کا عالمی طاقتوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ایک بہت بڑی سفارتی اور سیاسی کامیابی ہے۔ اور صرف سفارتی ہی نہیں، ان کی حکومت کا دورانیہ بھی تو دیکھیں۔ اوہ ہاں، امیلیا کرٹ کی کتاب میں جو عدد دیا گیا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ 576 سال اور 9 ماہ، لگ بھگ 6 صدیاں۔ اتنی لمبی حکومت تو بابل کے اپنے مقامی خاندان بھی کبھی نہیں کر پائے تھے، تو انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ اس کا راز ان کی سیاسی حکمت عملی میں تھا۔ انہوں نے بابل کی تہذیب کو کچلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس میں ڈھل گئے۔ انہوں نے بابل کی ثقافت اپنا لی، ان کے دیوتاؤں کو اپنا لیا۔ جی، بابلی مندر دوبارہ تعمیر کروائے، مردوک کے مجسمے کو واپس لانے کے انتظامات کیے، وہ مقامی لوگوں کے ساتھ اتنے گھل مل گئے کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ موافقت اور لچک ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ فوجی طاقت سے زیادہ ان کی یہ سیاسی سمجھداری کام آئی، جس نے خطے کو صدیوں کا استحکام دیا۔ بالکل۔ لیکن آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں کتاب سے ایک ایسا پہلو سامنے لانا چاہوں گا جو مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ رتھ اور گھوڑے ان کی کامیابی کی واحد وجہ نہیں تھے، لیکن جب یہ نئی ٹیکنالوجی خطے میں رائج ہوئی تو اس نے صرف جنگی طریقے نہیں بدلے، اس نے معاشرے کی جڑیں ہلا دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، گھوڑوں کو پالنا گدھوں یا بیلوں کو پالنے جیسا نہیں ہے۔ گھوڑوں کو معیاری خوراک اور وسیع چراگاہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے۔ اور رتھ چلانے کی تربیت کے لیے بڑے میدانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو اپنی عسکری ضرورتوں کے لیے بہت ساری زمین چاہیے تھی۔ اور وہ زمین کہاں سے آتی؟ یقیناً کسانوں سے لی گئی ہوگی۔ بالکل، عام کسانوں کی زرعی زمینیں ریاست کے گھوڑوں کے لیے لے لی گئیں۔ اس سے زمین کی ملکیت کا پرانا نظام بالکل بدل گیا۔ یہ تو ایک طرح سے معاشی اور طبقاتی ڈھانچے کی مکمل تنظیم نو تھی۔ کسانوں کی زمینیں چھن گئیں اور ایک نئی عسکری اشرافیہ پیدا ہو گئی جس کے پاس زمین بھی تھی اور رتھ بھی۔ بالکل، محض سواری کی ایک تبدیلی نے سماجی ناہمواریوں کو جنم دیا اور معاشی جغرافیے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بہت گہرا مقام ہے۔ ٹیکنالوجی، چاہے وہ قدیم دور کے 2 پہیوں والے رتھ ہوں یا آج کے دور کی کوئی جدید ایجاد، وہ ہمیشہ معاشرے پر ایسے دور رس اثرات مرتب کرتی ہے جن کا شروع میں اندازہ نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی کبھی تنہا نہیں آتی۔ جی، ایک ایسی سلطنت جس نے بکھری ہوئی اور آپس میں ہمہ وقت لڑنے والی شہری ریاستوں کو ملا کر ایک مضبوط ملک بنایا۔ بالکل،
لیکن اتنی شاندار اور طویل کامیابیوں کے باوجود مطلب یہ سلطنت آج بھی تاریخ کے صفحات میں ایک بہت بڑا معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ قدیم میسوپوٹیمیا کی ایک ایسی داستان ہے جس میں گمشدہ تاریخی ریکارڈز، حیران کن سماجی رسم و رواج اور ایک کامیاب غیر ملکی حکمرانی کے راز چھپے ہیں۔ اور یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ ہاں، چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم 1600 سے 900 قبل مسیح کے دوران میسوپوٹیمیا پر حکومت کرنے والے کیسائٹ خاندان کے دور پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں کچھ انتہائی مستند تاریخی کتبوں کے اقتباسات، بیبیلونین کنگ لسٹ اے اور نپور کے قدیم کھنڈرات سے ملنے والی مٹی کی تختیاں شامل ہیں۔ اور اس تجزیے کا بنیادی مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر کس طرح ایک بظاہر بیرونی سلطنت نے مقامی تہذیب کو اس حد تک اپنا لیا کہ وہ اسی کا حصہ بن گئے، اور تاریخ دانوں کو ان کی تاریخ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے میں کن شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور اس دور کے خاندانی معاہدے کیا کہانی سناتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ مطلب یہ بات واقعی حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ ایک سلطنت جس نے اتنے طویل عرصے تک راج کیا، اس کی تاریخ کے اتنے بڑے حصے آخر غائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو اکثر محض جنگوں اور بادشاہوں کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس دور کی دستیاب معلومات، خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اس وقت کے سماجی ڈھانچے کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم بیبیلونین کنگ لسٹ اے کو دیکھیں تو اس کے مطابق کیسائٹ خاندان کی کل عمر کوئی 576 سال اور 9 ماہ بتائی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر ان کی مسلسل حکمرانی کو دیکھا جائے تو 1530 سے لے کر 1155 قبل مسیح تک، یعنی تقریباً 400 سال انہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت کی۔ تاریخ میں سیاسی استحکام کی اتنی لمبی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اتنے سالوں کا مطلب ہے کہ کئی نسلیں اس سلطنت کے سائے میں پروان چڑھی ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب اس دور کی تفصیلات اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کھوج لگائی جاتی ہے تو ایک عجیب سی تاریخی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کا ریکارڈ کسی نے مٹا دیا ہو۔ بالکل، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈ غائب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ الجھن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دراصل 13ویں صدی قبل مسیح سے پہلے کا جو تاریخی ریکارڈ آج موجود ہے وہ انتہائی کم اور مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاریخی دانوں کے لیے اس وقت کے سیاسی حالات کو سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو پھر اس خلا کو پر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے اکثر بعد کے ادوار کے ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر 8ویں صدی کی سنکرونسٹک ہسٹری اور بیبیلونین کرونیکل پی جیسے ذرائع کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ تحریریں ہیں جو کیسائٹ دور کے بہت بعد ان کے پڑوسیوں نے لکھی، جیسے کہ اسوریوں نے۔ اچھا، یعنی ہم پڑوسیوں کی لکھی ہوئی باتوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تحریریں کچھ اہم واقعات کی جھلک تو دکھاتی ہیں، جیسے کہ بادشاہ کوریگالزو دوم اور ایلام نامی ریاست کے درمیان ہونے والی بڑی جنگیں، لیکن یہ محض ایک دور کا بیرونی نظریہ پیش کرتی ہیں۔ ان میں سینکڑوں سالوں کا احاطہ صرف چند لائنوں میں کر دیا گیا ہے۔ یعنی استحکام کا علم تو ہے، لیکن اس دوران روزمرہ کیا ہو رہا تھا وہ کہانی بڑی حد تک غائب ہے۔ یہاں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس گمشدگی کی ایک بہت بڑی وجہ خود کیسائٹ بادشاہوں کا ایک عجیب فیصلہ تھا۔ اس دور سے پہلے بادشاہوں کا ایک باقاعدہ رواج تھا کہ وہ ہر سال کو ایک خاص اور منفرد نام دیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ نام دینے کا رواج بہت اہم تھا۔ مطلب جیسے وہ کہتے تھے یہ وہ سال ہے جب فلاں شہر فتح کیا گیا، یا یہ وہ سال ہے جب دیوتا کا فلاں مندر تعمیر ہوا۔ اس پرانے طریقے سے تاریخ دانوں کو واقعات کی ترتیب سمجھنے میں زبردست مدد ملتی تھی، لیکن کیسائٹ بادشاہوں نے اس رواج کو اچانک ختم کر دیا اور ایک نیا انتظامی فیصلہ نافذ کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ کڈمٹ کر دیا۔ ہاں بالکل۔ تو یہ چھوٹی سی تبدیلی تاریخ دانوں کے لیے اتنا بڑا دردسر کیسے بن گئی؟ میں بتاتی ہوں کہ کیسائٹ بادشاہوں نے سالوں کو نام دینے کے بجائے اپنے دور حکومت کے سالوں کو محض اعداد سے گننا شروع کر دیا، یعنی بادشاہ کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ سننے میں شاید یہ آج کے دور کے حساب سے بہت سادہ طریقہ لگے، لیکن قدیم تاریخ کو جوڑنے کے لیے یہ ایک ڈراونا خواب ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان میں کئی کیسائٹ بادشاہوں کے نام بالکل ایک جیسے تھے۔
مثال کے طور پر کادا شمان انیل نامی بادشاہ۔ اب اگر کسی مٹی کی تختی پر محض یہ لکھا مل جائے کہ یہ کادا شمان انیل کے دور کے چوتھے سال کا معاہدہ ہے، تو یہ طے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے یا دوسرا جو کئی دہائیوں بعد آیا۔ مطلب ایک ہی نام کے دو بادشاہ اور سالوں کا کوئی خاص نام نہیں؟ یہ تو واقعی ایک پہیلی ہے۔ بالکل، اس ایک انتظامی فیصلے نے کیسائٹ حکمرانی کے پہلے اور دوسرے 100 سالوں کی ترتیب کو الجھا کر رکھ دیا۔ تاریخ دان آج بھی ان سالوں کو درست ترتیب میں لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی دفتری تبدیلی نے پوری تاریخ کو بگاڑ دیا۔ اسی سے جڑی ایک اور رکاوٹ کا ذکر بھی ہمارے ذرائع میں ملتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ریکارڈ رکھنے کے طریقے کا نہیں تھا، بلکہ جو چیزیں زمین سے نکالی گئی ہیں ان کا توازن بھی بہت عجیب ہے۔ ہاں، آثار قدیمہ کے ریکارڈ کا عدم توازن۔ بالکل، کچھ شہروں سے تو دستاویزات کا ڈھیر مل گیا ہے اور کچھ بڑے شہروں سے بالکل کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی، یہ تاریخی پہیلی کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر خدائیوں سے ملنے والی دستاویزات پر نظر ڈالی جائے تو وہ کسی ایک علاقے میں بہت زیادہ ہیں اور دوسرے علاقے میں حیران کن حد تک کم۔ مثال کے طور پر نپور شہر کو دیکھا جائے تو وہاں سے لگ بھگ 12,000 تختیاں ملی ہیں، جو کہ معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ 12,000؟ یہ تو واقعی بہت بڑا نمبر ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اور جیسے انتہائی اہم اور تاریخی شہر سے صرف 75 کے قریب تختیاں دریافت ہو سکی ہیں۔ 12,000 کے مقابلے میں صرف 75؟ یہ تو ایک بہت ہی غیر متوازن صورتحال ہے۔ اور اس پر مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان ہزاروں تختیوں میں سے صرف ایک بہت چھوٹے حصے کا ہی ابھی تک مکمل مطالعہ اور اشاعت ہو سکی ہے۔ ماہرین کی کمی کی وجہ سے تاریخ کے اس معمے کے بہت سے ٹکڑے ابھی تک یا تو مٹی میں دبے ہیں یا پھر دنیا بھر کے عجائب گھروں کے تہخانوں میں بند پڑے ہیں۔ کامیابیوں کی بات کریں تو ان کی سب سے بڑی کامیابی متحارب شہری ریاستوں کو ختم کر کے ایک متحد ریاست قائم کرنا تھا۔ جی، جنہیں اسٹیٹس کہا جاتا تھا۔ بالکل۔ جنوبی عراق کے اس خطے کو پہلی بار ایک باقاعدہ ملک کے طور پر بیبیلونیا کا نام دینے کا سہرا کیسائٹ دور کے سر ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہاں ہر شہر کا اپنا ایک الگ بادشاہ اور اپنا ایک الگ نظام ہوا کرتا تھا، لیکن کیسائٹ حکمرانوں نے اس پورے بکھرے ہوئے خطے کو ایک شناخت کے تلے جمع کر دیا۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کے پیچھے ایک انتہائی شاندار حکمت عملی نظر آتی ہے۔ کیسائٹ لوگوں کی اصل شناخت دراصل ایک الگ اور باہر سے آنے والی قوم کی تھی۔ ان کی اپنی ایک مختلف زبان تھی جو مقامی اکادی یا سمیری زبانوں سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ اور ان کے اپنے دیوتا بھی تھے۔ جی بالکل، ان کے شاہی خاندان کے محافظ دیوتا شکامونا اور شومالیا تھے۔ عام طور پر جب کوئی بیرونی طاقت کسی خطے پر قبضہ کرتی ہے تو اپنی زبان اور اپنا مذہب زبردستی مقامی لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیسائٹ حکمرانوں نے اس کے بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے بے مثال مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی، جسے سنکرٹزم کہا جاتا ہے، کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مقامی مذہب کو اپنا لیا۔ نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے سب سے بڑے محافظ بھی بن گئے۔ انہوں نے بیبیلون کو اپنا رسمی دارالحکومت قرار دیا اور مقامی دیوتا مارڈک کو پورے میسوپوٹیمیا کے سب سے اہم دیوتا کا درجہ دے دیا۔ یہ تو جدید دور کی زبان میں کسی زبردست ری برانڈنگ یا کارپوریٹ انضمام جیسی بات لگتی ہے۔ مطلب طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، وہ آئے کہیں اور سے تھے، لیکن انہوں نے مقامی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی غیر ملکی غاصب کے زیر اثر ہیں۔ بالکل، انہوں نے بیبیلون کے سب سے بڑے دیوتا مارڈک کی سرپرستی کی اور عالی شان مندر بنوائے، اور خود کو پرانی اور معزز مقامی روایات کا اصل وارث بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں لکھی گئی تاریخ میں ان کیسائٹ بادشاہوں کو کبھی بھی نفرت سے غیر ملکی نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں سچے اور جائز بیبیلونیائی بادشاہوں کے طور پر ہی یاد رکھا گیا۔ یہ تاریخ کی چند سب سے بڑی اور خاموش سیاسی فتوحات میں سے ایک ہے۔ لیکن اس شاندار حکمت عملی کا ایک نقصان بھی ہوا۔ ان کا یہ انضمام ان کی اپنی اصل شناخت پر بھاری پڑ گیا۔ ان کی یہ پالیسی اتنی کامیاب رہی کہ کیسائٹ زبان اور ان کی اصل کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی غائب ہو گئیں۔
ہاں، انہوں نے تو اپنا سارا سرکاری کام بھی مقامی زبانوں میں شروع کر دیا تھا۔ جی، وہ بیبیلونیائی معاشرے میں اس حد تک رچ بس گئے کہ آج تاریخ دانوں کو یہ جاننے میں دشواری ہوتی ہے کہ ان کی اصل ثقافت کیسی دکھتی تھی۔ اب چونکہ بات مندروں اور مقامی روایات کو اپنانے کی ہو رہی ہے، تو اسی سے جڑی ایک اور زبردست چیز ان کے چھوڑے ہوئے وہ نشانات ہیں جو انہی مندروں سے ملے ہیں۔ ہمارے ذرائع ایک خاص قسم کے پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں کدرو کہا جاتا ہے۔ اوہ ہاں، کدرو، سرحدی پتھر، ان کا ذکر اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ عام طور پر جب باؤنڈری سٹون کا نام سنا جاتا ہے تو ذہن میں یہی خیال ابھرتا ہے کہ یہ ایسے بڑے پتھر ہوں گے جو کھیتوں کی سرحدوں پر نصب کیے جاتے ہوں گے تاکہ ملکیت ظاہر ہو سکے۔ بالکل، پہلے سب یہی سمجھتے تھے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پتھر بادشاہوں کی طرف سے دی گئی زمین کی ملکیت یا ٹیکس کی چھوٹ کی تفصیلات پر مبنی ہوتے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس عام تصور سے کافی مختلف نکلی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جب ان پتھروں کا بغور مطالعہ کیا تو کئی حیران کن حقائق سامنے آئے۔ جب ان پتھروں کی ظاہری حالت کو دیکھا گیا تو ان پر موسم، بارش یا دھوپ کے اثرات بالکل موجود نہیں تھے، وہ بالکل محفوظ حالت میں تھے۔ اور ان کا سائز بھی تو بہت چھوٹا تھا۔ جی، یہ پتھر عموماً 50 سینٹی میٹر سے بھی چھوٹے تھے۔ اب اتنے چھوٹے پتھر کو کسی کھلے کھیت میں نصب کرنا کوئی عملی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جو چند کدرو اپنی اصل جگہ پر پائے گئے وہ کھیتوں سے نہیں بلکہ مندروں کی کھدائی کے دوران اندرون مندر سے ملے۔ یعنی یہ زمین کے ٹکڑے پر رکھے جانے والے نشانات نہیں تھے، بلکہ یہ پراپرٹی کے کاغذات یا قانونی ضمانت ناموں کی طرح تھے جو محفوظ جگہ پر رکھے جاتے تھے۔ میری نظر میں بھی یہی درست ہے۔ دراصل یہ پتھر مندروں میں دیوتاؤں کے سامنے محفوظ رکھے جاتے تھے۔ ان کدورو پتھروں پر مختلف دیوتاؤں کی مذہبی علامات اور ڈراؤنی شکلیں کندہ ہوتی تھیں، اور ساتھ ہی سخت قسم کی لعنتیں بھی لکھی ہوتی تھیں۔ لعنتیں؟ کس لیے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیوتاؤں کی گواہی اور پناہ میں زمین کے حق کو محفوظ کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص اس زمین کے حق کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ براہ راست دیوتاؤں کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ قدیم دور کا ایک انتہائی پختہ قانونی سیکیورٹی سسٹم تھا جسے مندروں کے اندر چلایا جا رہا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کیسائٹ طور کا قانونی نظام کتنا مضبوط ہو چکا تھا، لیکن مندروں اور زمینوں کے کاغذات سے ہٹ کر اب ذرا روزمرہ کے عام انسانوں کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں نپور شہر سے ملنے والی ایک انتہائی حیران کن دستاویز کا ذکر ہے۔ وہ رابعہ شاہ ننیما والی دستاویز، درست؟ بالکل۔ اس دستاویز کے مطابق ایک شخص رابعہ شاہ ننیما نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے ایک دلہن خریدی۔ اب پرانے زمانوں میں تو یہ عام بات تھی، لیکن اس میں انوکھی بات اس لڑکی کا سائز ہے جو اس دستاویز میں صرف آدھا کیوبٹ لکھا گیا ہے، جو کہ تقریباً 28 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کوئی جوان لڑکی نہیں بلکہ دراصل ایک نومولود بچی تھی۔ دستاویز بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ اس بچی کو خریدا گیا تاکہ مستقبل میں وہ اس شخص کے بیٹے کی بیوی بن سکے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں پڑھ کر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ آخر کوئی خاندان ایسا قدم کیوں اٹھائے گا؟ ایک جدید انسان کے لیے یہ تصور یقیناً بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کے معاشی حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پورے عمل کو ماہرین اڈاپشن میرج کا نام دیتے ہیں۔ یعنی گود لینے اور شادی کا ایک ملا جلا تصور؟ جی، اس کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے قدیم چین کی ان روایات سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جہاں بالکل اسی طرح کے رسم و رواج تھے۔ غریب خاندانوں کے لیے اپنی بیٹی کی روایتی شادی پر جہیز کا خرچہ اٹھانا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اس شدید معاشی دباؤ کی وجہ سے ان معاشروں میں بیٹیوں کو پیدائش کے فوراً بعد مار دینے کا افسوسناک رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نومولود بچی کی فروخت دراصل اس کی جان بچانے اور غریب خاندان کو معاشی بوجھ سے نکالنے کا ایک عملی طریقہ تھا؟ اس بات میں کافی وزن ہے۔ جو خاندان ایسی بچیوں کو خریدتے تھے وہ قانونی طور پر انہیں گود لے رہے ہوتے تھے۔ رضائی مائیں ان بچیوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتی تھیں۔ دستاویز میں حیران کن طور پر اس کی قیمت بھی درج ہے۔
صرف 2 عمدہ محلل و لباس، جن کی مالیت 2 سونے کے شیکل تھی۔ یہ تو بہت معمولی قیمت تھی۔ بالکل، ایک روایتی شادی کے بھاری بھرکم جہیز کے مقابلے میں یہ ایک انتہائی سستا طریقہ تھا۔ جو خاندان اس بچی کو خرید رہا ہے اسے گھر کے لیے ایک فرد مل رہا ہے، مستقبل کی بہو مل رہی ہے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے پوتے پوتیاں مل رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی بھاری اخراجات کے۔ یہ حقیقت واقعی دل کو چھو لینے والی ہے اور ان قدیم انسانوں کی معاشی مجبوریوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک سماجی معاہدہ تھا جو دونوں خاندانوں کی مجبوری کا حل تھا۔ ایک غریب خاندان اپنی پیدا ہونے والی بچی کی جان بچا رہا تھا اور دوسرا قدرے بہتر خاندان اپنے بیٹے کے لیے سستے طریقے سے رشتہ طے کر رہا تھا۔ مٹی کی یہ چھوٹی سی تختی بادشاہوں کی تاریخ سے ہٹ کر عام انسانوں کی تلخ حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اور اس گہرے تجزیے کا اصل حاصل بھی یہی ہے کہ تاریخ محض بادشاہوں کی فہرستیں یاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تختیاں بتاتی ہیں کہ انسان نے بقا کے لیے کس حد تک جا کر سمجھوتے کیے اور حالات کے مطابق خود کو کیسے ڈھالا۔ تو اگر آج کی اس تفصیلی نشست کو سمیٹا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کس طرح کیسائٹ سلطنت نے تقریباً 400 سال تک مسلسل حکومت کی۔ انہوں نے متحارب چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک مضبوط قوم بنایا جسے ہم بیبیلونیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی طاقت جنگ نہیں بلکہ ان کی وہ حکمت عملی تھی جس سے انہوں نے خود کو مقامی رنگ میں رنگ لیا۔ بالکل، اور ان کے دور کے وہ نشانات، چاہے وہ مندروں میں رکھے گئے چھوٹے قدروں پتھر ہوں یا پھر نومولود بچوں کی مستقبل کی شادیوں کے معاشی معاہدے، یہ سب اس دور کی گہری سماجی مجبوریوں اور ریاست کی بنیادوں کو عیاں کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہاں جو سب سے اہم بات ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ایک ہموار اور مکمل لکھی ہوئی تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاریخ کی خاموشیاں اور زمین سے ملنے والے بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی انسانی بقا کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ روزمرہ کے چھوٹے معاہدے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کسی فاتح کی تلوار۔ یہ بات 100% درست ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے جایا جائے، ایک گہرا اور غور طلب سوال ضرور چھوڑنا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح 400 سال تک کامیابی سے چلنے والی ایک عظیم سلطنت کی تاریخ محض اس لیے غائب ہو گئی کیونکہ ان کے بادشاہوں نے سالوں کا نام رکھنے کے بجائے نمبروں پر جانے کا ایک چھوٹا سا انتظامی فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک معمولی تبدیلی نے صدیوں کی تاریخ کو ممے میں بدل دیا۔ بہت گہری بات ہے۔ اور یہ کوئی عام دور نہیں تھا، مطلب یہ وہ وقت تھا جب بابل صرف ایک ریاست نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ عالمی عظیم طاقت یا گریٹ پاور بن چکا تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی خشک سی پرانی تاریخ نہیں ہے۔ یہ سفارتکاری اور معاشی غلبے کی ایک ایسی زبردست کہانی ہے جو آج کی جدید دنیا جیسی ہی لگتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی کمال کے ہیں، یعنی مصر سے ملنے والے مشہور امارنا خطوط۔ ہاں، وہ خطوط جو ریت میں دبے ہوئے تھے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج میں بحرین کے مقام پر جو ڈینش ماہرین نے کھدائیاں کی، ان کی رپورٹس، اور خود عراق کے اندر سے ملنے والے آثار قدیمہ کے شواہد بھی شامل ہیں۔ تو اس تمام بحث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ کسائیڈ حکمران، جنہیں شروع میں شاید غیر ملکی سمجھا جاتا تھا، وہ کس طرح حقیقی اور جائز بابلی بادشاہ بن گئے۔ اور نہ صرف بادشاہ بنے بلکہ انہوں نے مصر اور ہٹی سلطنت جیسی بڑی طاقتوں کے ساتھ برابری کے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب میں کیا راز چھپے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کسائیٹ آخر تھے کون؟ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کسائیٹ دور تقریباً 1600 سے 900 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے، اور ایک عام تاریخی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید یہ کوئی غیر ملکی حملہ آور تھے، مطلب جنہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا ہو۔ بالکل، لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن شواہد ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ بعد کے بادشاہ ایگم اور کوریگالزو دوئم کے دور کی جو باقیات ملی ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ انہیں غیر ملکی غاصب نہیں سمجھا گیا۔ اچھا، یعنی انہیں مکمل طور پر قبول کر لیا گیا تھا؟ جی، انہیں عوام، مقامی اشرافیہ اور پڑوسی ریاستوں نے بھی حقیقی اور روایتی بابلی بادشاہوں کے طور پر قبول کیا تھا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے مقامی ثقافت کو اپنا لیا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔
کہ ایک بیرونی طاقت آئے اور لوگ انہیں اپنی روایات کا محافظ مان لیں، لیکن اس طاقت کا سب سے بڑا ثبوت تو ہمیں عراق سے نہیں بلکہ مصر سے ملتا ہے نا؟ بالکل درست۔ آپ امارنا خطوط کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ امارنا خطوط تاریخ کا کتنا انمول خزانہ ہے۔ مطلب یہ مصر سے ملے، فرعونوں کے دربار سے، لیکن ان کی زبان مصری نہیں تھی۔ ہاں، وہ اکادی زبان میں لکھے گئے تھے جو اس وقت کی بین الاقوامی زبان یا لنگوا فرنکا تھی۔ اور یہ تختیاں الامرنا سے ملی تھیں جو فرعون امنحوفس سوم اور اخیناتن کا دور تھا، جب مصر خود ایک بہت بڑی سپر پاور تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط میں مصر کا طاقتور فرعون بابلی بادشاہ کو براہ راست بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ بھائی، یہ تو بہت بڑی بات ہے اس دور کی سفارتکاری میں۔ بالکل، بھائی کا لفظ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف ان بادشاہوں کے لیے تھا جو ایک دوسرے کو مکمل طور پر برابر مانتے تھے اور جن کا رتبہ ایک جیسا ہوتا تھا۔ یعنی فرعون یہ مان رہا تھا کہ بابل کا بادشاہ اس کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس سے کمتر نہیں ہے۔ جی، اور اس کا مطلب ہے کہ بابل کو ایک علاقائی ریاست نہیں بلکہ مساوی درجے کی عالمی طاقت تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور ان خطوط سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان سفیروں کا باقاعدہ تبادلہ ہوتا تھا۔ مہینوں کا سفر کر کے سفیر تحائف لے کے جاتے تھے۔ اور یہ تعلق اچانک نہیں بنا تھا۔ اس کی شروعات فرعون تھوٹموس سوم کی جنگی مہمات سے ہوتی ہے، جب اس نے دریائے فرات کو عبور کر کے متنی کی فوج کو شکست دی تھی۔ ہاں، جب اس نے وہ یادگاری استون لگایا تھا، اس سے تو پورے خطے میں ایک ہلچل مچ گئی ہوگی۔ بالکل مچ گئی تھی، اور اسی وقت ہٹی سلطنت اور کاسائٹ بابل کے بادشاہوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے مصر کو مبارکباد کے شاندار تحائف بھیجے۔ یہ ایک بہت سمارٹ سفارتی چال تھی۔ مطلب وہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کی طاقت کو مانتے ہیں اور برابری کی سطح پر دوستی چاہتے ہیں۔ جی، اور امارنا خطوط کا ایک خطوط جسے EA10 کہا جاتا ہے وہ اس دوستی کی بہترین مثال ہے۔ یہ خط بابلی بادشاہ برنا بریاش دوم نے آخیناتن کو لکھا تھا، اور اس میں وہ یاد دلاتا ہے کہ بادشاہ کرائنڈیش کے دور سے ہی ان کے درمیان سفیر آتے جاتے رہے ہیں۔ بالکل، جس کا مطلب ہے کہ یہ سفارتی تعلقات لگ بھگ 4 نسلوں سے چل رہے تھے۔ 4 نسلوں کا امن قدیم دنیا میں واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ان تعلقات کے پیچھے ظاہر ہے ایک مضبوط معاشرت بھی تھی۔ جی، معیشت اور سفارتکاری تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ 14ویں صدی قبل مسیح تک بابل بے پناہ دولت اکٹھی کر چکا تھا، اور اس کی بڑی وجہ سی لینڈ کو فتح کرنا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سی لینڈ کو شامل کرنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے خلیج تک کا اپنا تجارتی راستہ کھول لیا تھا۔ بالکل، اس ایک قدم نے بابل کو بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنا دیا، اور اس کا ثبوت ہمیں بحرین سے ملتا ہے۔ وہ ڈینش ماہرین کی کھدائیاں جو 1960 کی دہائی میں ہوئی تھیں۔ جی ہاں، ان کھدائیوں سے کوسائٹ دور کے تجارتی مراکز اور قلعے دریافت ہوئے، اور ثابت ہوا کہ بحرین پر کوسائٹ بادشاہوں کی براہ راست حکومت تھی۔ براہ راست حکومت، یہ واقعی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلے 1800 سال تک یعنی ساسانی دور تک کسی نے بحرین کو اس طرح براہ راست اپنی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس دور کے انتظامی کنٹرول کی ایک جھلک ہمیں نپور شہر سے ملنے والے خط سے بھی ملتی ہے۔ یہ خط بھی برنابوریاش دوم کے دور کا ہے۔ وہ جس میں بحرین کے گورنر کی بیٹی کا ذکر ہے؟ بالکل، اس خط کے مطابق خلیج کا جو کونسائٹ گورنر تھا، اس کی بیٹی نپور میں درباری اہلکاروں کے بچوں کے ایک اسکول میں رہتی تھی، جبکہ اس کے والد کی پوسٹنگ بحرین میں تھی۔ یہ تو بالکل آج کے دور کی طرح ہے نا، جیسے آج کل بیوروکریٹس اپنی پوسٹنگ پر جاتے ہوئے بچوں کو کسی بڑے شہر کے ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کا نظام کتنا منظم تھا۔ اور یہ معاشی غلبہ صرف خلیج تک محدود نہیں تھا۔ اگر ہم ان کی تجارت کو دیکھیں تو اس میں بہت تنوع تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو ان کی نظریں دور دراز کے ان علاقوں پر بھی تھیں جہاں سے قیمتی وسائل مل سکتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال لاجوردی پتھر یعنی لیپس لازولی ہے۔ لاجوردی پتھر، یہ نیلے رنگ کا خوبصورت پتھر جو افغانستان کے علاقے بدخشاں سے آتا تھا۔ سوچیں کتنا لمبا اور پرخطر سفر ہوتا ہوگا بابل تک۔ اور اس دور میں اس پتھر کی قیمت سونے یا ہیروں سے بھی زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ بابل والوں نے اس کی تجارت کا ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ اور وہ اس معاملے میں بہت ماہر بھی تھے۔ وہ اصلی اور نقلی پتھر میں فرق کرنا جانتے تھے۔
بالکل، وہ بدخشاں سے آنے والے اصلی پتھر کو پہاڑ کا لاجورد کہتے تھے، اور جو بھٹی میں شیشے سے بنتا تھا اسے بھٹی کا لاجورد کہتے تھے۔ اور یہی اصلی پتھر وہ مصر کے فرعونوں کو سفارتی تحفے کے طور پر بھیجتے تھے۔ EA7 خط میں ان تحائف کا ذکر بھی ہے۔ جی، وہ بڑے بڑے ٹکڑے بھیجتے تھے۔ یہ صرف تحفہ نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ بابل کا تجارتی نیٹ ورک کتنا وسیع اور محفوظ ہے۔ لیکن اتنے بڑے نیٹ ورک اور راستوں کا دفاع بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، خاص طور پر وہ راستہ جو ایرانی سطح مرتفع اور ڈیالہ کے علاقے سے گزرتا تھا۔ بالکل، کاسائٹ حکمرانوں کے لیے یہ تجارتی راستہ شہرک کی طرح تھا، اور اسے آشوریا اور ایلام کے حملوں سے بچانا بہت ضروری تھا۔ اور اسی لیے بادشاہ کری گھلزو اول نے صرف چوکیاں نہیں بنائیں بلکہ ایک پورا نیا شہر ہی بسا دیا، در کری گھلزو۔ جی، جس کا مطلب ہی کریگالزو کا قلعہ ہے۔ یہ موجودہ بغداد کے قریب واقع ہے، اور اس کا مقصد خالصتاً دفاعی تھا۔ یہ اس تجارتی روڈ کا پہرے دار تھا۔ اور یہ حکمران صرف قلعے بنانے میں ماہر نہیں تھے، وہ بہت نفیس معمار بھی تھے۔ انہوں نے آراک جیسے قدیم بابلی شہروں کی شاندار طریقے سے تعمیر نو کی۔ بالکل، انہوں نے پرانے سمیری طرز تعمیر کو اپنایا، یہاں تک کہ وہ یادگاری تختیوں کے لیے بھی سمیری زبان استعمال کرتے تھے، تاکہ ان کا رشتہ قدیم تاریخ سے جڑا رہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا کاسائٹ رنگ بھی شامل کیا، جیسے آراک کے ایک مندر میں وہ سانچے میں ڈھلی ہوئی اینٹوں کا ابھرا ہوا کام، جسے مولڈڈ برک ریلیف کہتے ہیں۔ جی، اور یہ فن اس وقت ایلام میں بھی بہت مقبول تھا۔ یہ ایک طرح کا ثقافتی ملاپ تھا۔ اور اگر ہم ان کی تعمیرات کی بات کر رہے ہیں تو در کریگالزو کے اس عظیم زگرات کا ذکر کرنا تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، زگرات جو ان کے دہکال سیڑھی دار مندر ہوتے تھے۔ در کریگالزو کا زگرات اتنی مضبوطی سے بنایا گیا تھا کہ ہزاروں سال بعد آج بھی اس کا ڈھانچہ کافی اونچائی تک موجود ہے۔ اس کی انجینئرنگ کمال کی تھی، مطلب انہوں نے کچی اینٹوں کی تہوں کے بیچ سرکنڈوں کی چٹائیاں اور تارکل بچھایا تھا تاکہ عمارت زلزلوں سے محفوظ رہے۔ جی، اور اس زگرات کے قریب ایک محل بھی دریافت ہوا ہے، جہاں سے خوبصورت پینٹ کیے گئے فریسکو اور اینٹوں کی محرابیں ملی ہیں، جو ان کی تکنیکی ترقی کا ثبوت ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام خطوط، خدائیوں اور عمارتوں کو دیکھ کر کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ کاسائت بادشاہ صرف غیر ملکی حملاور یا جنگجو نہیں تھے، وہ انتہائی دور اندیش منظم، کمال کے معمار اور عالمی تجارت کے ماہر تھے۔ بالکل، انہوں نے مصر سے لے کر افغانستان اور بحرین تک ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جو آج کی گلوبلائزڈ دنیا سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ثقافتی انضمام اور برابری کی سفارتکاری سے ایک مستحکم بین الاقوامی ریاست کیسے وجود میں آتی ہے۔ کاسائت بابل واقعی ایک عظیم طاقت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں کتنی پرانی ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا زاویہ جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ جو سفارتی نیٹ ورک دیکھا، اس کا علم ہمیں امارنا خطوط سے ہوا۔ جی، جو مٹی کی تختیوں پر لکھے گئے تھے۔ بالکل، اور وہ مٹی کی تختیاں مصر کی خشک ریت میں دب گئیں، اس لیے آج تک محفوظ رہیں۔ ذرا سوچئے، قدیم دنیا میں ایسے اور کتنے ہی پیچیدہ سفارتی نیٹ ورکس اور معاہدے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئے، صرف اس لیے کیونکہ وہ لکڑی، چمڑے یا پپائرس پر لکھے گئے تھے۔ بالکل، ہم تاریخ کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو مٹی اور آگ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ جانے کتنے ہی عظیم باب اور تہذیبیں ہیں جن کے شواہد وقت نے مٹا دیے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا خیال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 14ویں صدی قبل مسیحی کی دنیا کی، ایک ایسا دور جب بابل اور مصر دنیا کی عظیم ترین طاقتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی ان دو عظیم سلطنتوں کے درمیان جو پیچیدہ سفارتی تعلقات تھے، ان کی گہرائی میں جانا ہے۔ ہمارے پاس جو بنیادی ذرائع موجود ہیں وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جنہیں امارنا کے خطوط یا امارنا لیٹرز کہا جاتا ہے۔ جی، اور اس دور کے دیگر تاریخی شواہد کو بھی ہم بنیاد بنائیں گے۔ ہماری اس کھوج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ قدیم دور کے یہ طاقتور بادشاہ کس طرح بھائی چارے اور خاندانی محبت کے خوبصورت میٹھے الفاظ کے پیچھے ان الفاظ کے پیچھے اپنے ٹھنڈے اور خالصتاً معاشی اور کاروباری لین دین کو چھپا کر رکھتے تھے۔
چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ خطوط بتاتے ہیں کہ سفارتکاری کا وہ چہرہ جو آج نظر آتا ہے وہ ہزاروں سال پہلے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ قدیم تاریخ کے ایک بالکل مختلف اور زمینی پہلو سے روشناس کراتا ہے۔ مطلب جب بھی ہم مصر یا بابل کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اہرام، دیو ہیکل مجسمے یا خون ریز جنگیں؟ بالکل، لیکن سفارتکاری کی یہ کہانی ان روایتی تصورات سے ہٹ کر ہے۔ امارنا کے خطوط دراصل بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی اس خط و خطابت تک رسائی دیتے ہیں جو ان سلطنتوں کے حکمران آپس میں کر رہے تھے۔ اور اس کہانی کی شروعات بڑی دلچسپ ہے۔ 1887 میں مصر کے علاقے امارنا میں ایک مقامی خاتون زمین کی کھدائی کر رہی تھی جب اسے مٹی کی کچھ تختیاں ملی، جو کہ قدیم اکادی زبان میں لکھی گئی تھی، جو اس دور کی بین الاقوامی زبان تھی، یعنی اس وقت کی لنگوا فرینکا کی۔ اچھا، جب ماہرین نے ان تختیوں کا ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام تحریریں نہیں تھیں، بلکہ فرعون اکھیناتن اور ایمنوفیس سوم کے شاہی دفتر کا سفارتی ریکارڈ تھا۔ اور ان خطوط میں حکمران ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لیکن اس بھائی چارے کے لبادے میں انتہائی باریک بینی سے اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ مٹی کی ان تختیوں کا ملنا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا جس نے 3000 سال پرانے رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ بات کا آغاز بابل کے کاسائٹ دور سے کرتے ہیں۔ کاسائٹ دور اور کوریگالزو اول، جو کہ 14ویں صدی قبل مسیح کے اوائل کا حکمران تھا۔ بابل کی تاریخ میں یہ کاسائٹ حکمران بہت دلچسپ حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ اصل میں بابل کے مقامی نہیں تھے بلکہ مشرقی پہاڑوں سے آئے تھے، لیکن انہوں نے بابل کی تہذیب کو اس حد تک اپنا لیا کہ وہ اس کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ہاں، اور کوریگالزو اول کے دور میں بابل کی ایک شہزادی کی شادی مصر کے بادشاہ ایمنوفیس سوم سے ہوئی۔ بظاہر تو یہ دو شاہی خاندانوں کا ملاپ تھا، ایک بہت بڑا اور خوشی کا موقع جس نے دونوں ریاستوں کو سفارتی اور تجارتی طور پر قریب کر دیا۔ لیکن اس رشتے کے پیچھے جو اصل محرکات تھے وہ صفاقانہ حد تک عملی اور مادی تھے۔ بالکل، امارنا خطوط میں سے ایک خط جسے EA1 کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں ایمنوفیس 30 سوم کی نہایت بے باک تحریر موجود ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں لکھا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بیٹیاں دی جائیں تاکہ بدلے میں اپنے ملک سے باہر کا سونے کا ڈلہ حاصل کیا جا سکے۔ یعنی خاندانی محبت اپنی جگہ، لیکن اصل ہدف سونا تھا۔ اور یہ اقتباس واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ نام نہاد سیاسی شادیاں دراصل دولت، بالخصوص سونے کے حصول کا ایک منظم ذریعہ تھیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی شادیاں محض ایک بار کا سودا نہیں ہوا کرتی تھیں۔ بظاہر یہ رشتے بھائی چارے کی بنیاد بن رہے تھے، لیکن یہ بھائی چارہ برابری اور اعتماد پر نہیں تھا، بلکہ سخت جانچ پڑتال اور شکوک و شبہات پر مبنی تھا۔ جی، جب بابلی بادشاہ اپنی بہن یا بیٹی کو مصری دربار میں رخصت کرتا تھا تو کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ بابلی سفیروں کے ذریعے باقاعدہ اور سخت تفتیش کی جاتی کی کہ آیا بادشاہ کی بہن مصری دربار میں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور جس AA1 خط کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ تو بابلی بادشاہ کے خدشات سے بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ بار بار یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس کے شاہی رتبے کے مطابق سلوک ہو رہا ہے یا اسے محض محل کی کسی کونے میں فراموش کر دیا گیا ہے۔ سفیروں کی یہ باقاعدہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دربار کی تقریبات میں اس شاہی خاتون سے ملیں، اس کے لیے بابل سے لائے گئے تحائف اور پیغامات اسے دیں، اور اس کی خیریت اور حیثیت کا مشاہدہ کر کے واپس جا کر بابل کے بادشاہ کو رپورٹ کریں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خاندان کا تصور ان بادشاہوں کے لیے ایک سفارتی اور معاشی اثاثہ تھا جس کی حفاظت آج کل کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے باقاعدہ آڈٹ کی طرح کی جاتی تھی۔ یہ خاندانی آڈٹ والا تصور واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک طرف تو انہیں اپنی فیملی قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کی جانچ پڑتال ایک اثاثے کی طرح ہو رہی ہے۔ اور جب اثاثوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو ان تحائف کے تبادلے کی شاندار اور طویل فہرست کا ذکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ بالکل، مصر اور بابل کے درمیان ہونے والا یہ لین دین کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ مصر کی جانب سے جو تحائف بابل بھیجے جاتے تھے وہ پڑھ کر ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دور میں مصر کے پاس نوبیا کی کانوں کا بے پناہ سونا موجود تھا، اور وہ سونا صرف کچی شکل میں نہیں
بلکہ انتہائی شاندار اشیاء کی صورت میں بابل بھیجا جاتا تھا۔ ہاتھی دانت سے سجا ہوا ابنوس کی لکڑی کا پرتیاش فرنیچر، سونے سے مڑی ہوئی کرسیاں، پلنگ اور مجسمے، جنہیں خاص طور پر بابلی حکمران بہت پسند کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں دولت، طاقت اور جمالیاتی ذوق کا بے پناہ اظہار تھیں۔ مصر کا یہ پیغام بہت واضح تھا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے جسے شمار کرنا ناممکن ہے، اور دولت کے اس زبردست اظہار کے جواب میں بابل کا رد عمل بھی کم متاثر کن نہیں تھا۔ بابل کے پاس اگرچہ مصر کی طرح زمین سے نکلنے والا سونا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کچھ ایسا تھا جس کی مصر کو شدید اور فوری ضرورت تھی۔ بابل مصر کو بیش قیمت اور نایاب پتھر لاجورد، جسے لیپس لازولی کہا جاتا ہے، بڑی مقدار میں فراہم کرتا تھا۔ یہ نیلے رنگ کا پتھر اس دور میں بے حد قیمتی مانا جاتا تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر بابل کے پاس عسکری طاقت کا ایک ایسا انمول ذریعہ تھا جس کی اس دور کے ہر جنگی محاذ پر بے پناہ مانگ تھی۔ ہاں، بابل کا ایرانی پہاڑوں اور زاگروس کے راستوں پر مکمل کنٹرول تھا، جہاں سے بہترین نسل کے گھوڑے حاصل کیے جاتے تھے۔ بابل کی طرف سے مصر کو رتھ یعنی جنگی چیریٹس اور ان میں جوتے ہوئے مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار اور برسوں کی تربیت یافتہ گھوڑے بھیجے جاتے تھے۔ یہ کوئی عام سواریاں نہیں تھیں، بلکہ اس دور کی ایک انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھی۔ اس دور کے گھوڑوں اور رتھوں کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بابل کی طرف سے بھیجے گئے یہ رتھ اور گھوڑے محض تحفے نہیں تھے۔ اگر اس جنگی سازو سامان کو آج کے دور کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی ایک ملک دوسرے ملک کو تحفے میں جدید ترین جنگی طیارے یا اکوپ جیٹ فائٹرز دے رہا ہو۔ زبردست تشبیہ ہے۔ رتھ بنانے کے لیے خاص قسم کی لکڑی، ماہر کاریگر اور ایسے گھوڑے درکار ہوتے تھے جو میدان جنگ کے شور اور ہنگامے میں گھبرانے کے بجائے تیزی سے حرکت کر سکیں۔ تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف سے خالص سونا اور پرتعیش فرنیچر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے اس دور کے جدید ترین جنگی طیارے بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست، متوازن اور برابری کا سودا تھا۔ اس بے تحاشا تجارتی لین دین نے خطے کی معیشت میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہ انقلاب معاشی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ مصر کی طرف سے آنے والے سونے کی مقدار اتنی زیادہ اور تسلسل کے ساتھ تھی کہ اس نے بابل کی معیشت کا بنیادی خاکہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ بابل کی 3000 سالہ تاریخ میں ہمیشہ چاندی کو کاروباری لین دین، ٹیکس کی ادائیگی اور تجارت کا معیار مانا جاتا تھا۔ لیکن اس کاسائٹ دور میں مصر سے آنے والے سونے کے اس طوفان کی وجہ سے تاریخ میں پہلی اور واحد بار ایسا ہوا کہ بیبیلون میں چاندی کی جگہ سونے نے کاروباری لین دین کے معیار کی جگہ لے لی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ سفارتی تحائف صرف شاہی محلات کی زینت تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ پوری بابل کی سلطنت کی معاشی بنیادوں کو جڑوں سے تبدیل کر رہے تھے۔ بین الاقوامی سفارتکاری کس طرح مقامی معیشت کو کنٹرول کرتی ہے، یہ اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں اتنا سونا، اتنی دولت اور اتنی بڑی معاشی تبدیلیاں ہو رہی ہوں، وہاں دھوکہ دہی، بدعنوانی اور تنازعات کا پیدا ہونا تو طے ہے۔ اور امارنا کے خطوط اس معاملے میں بالکل مایوس نہیں کرتے۔ خط نمبر 7 یعنی EA7 میں بابلی بادشاہ برنا بوریاش اور مصری بادشاہ اخیناتن کے درمیان ہونے والے ایک زبردست اور تلخ تنازع کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مصر کی طرف سے بابل کو تحفے کے طور پر 40 مینا سونا بھیجا گیا تھا۔ اب اس وزن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس دور میں ایک مینا کا مطلب لگ بھگ 500 گرام یا آدھا کلو ہوتا تھا، تو 40 مینا کا مطلب آج کے حساب سے تقریباً 20 کلوگرام خالص سونا تھا۔ تو جب یہ 20 کلو سونا بابل کے دربار میں پہنچا اور اسے جانچنے کے لیے بھٹی میں پگھلایا گیا تو بابلی بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ 20 کلو سونا پگھلنے کے بعد 10 مینا یعنی بمشکل 5 کلوگرام بھی نہیں نکلا، باقی سب کھوٹ اور ملاوٹ تھی۔ بابلی بادشاہ نے غصے میں آگ بگولا ہو کر مصری بادشاہ کو ایک شکایتی خط تحریر کیا۔ کسی بھی طاقتور حکمران کے لیے یہ ایک انتہائی ہتک آمیز صورتحال تھی۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ بھائی چارے کی اس سفارتی آڑ میں
اندھا اعتماد بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ بابلی بادشاہ برنابوریاش نے آخیناتن کو جو خط لکھا اس میں محض غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس نے باقاعدہ ایک نیا سفارتی پروٹوکول اور کوالٹی کنٹرول کا طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے بڑی سختی سے لکھا کہ میرے بھائی کو سونا بھیجنے کا کام کسی ادنا اہلکار کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ذاتی طور پہ خود چیک کرنا چاہیے، اپنے سامنے تولنا چاہیے، اس پر اپنی شاہی مہر لگانی چاہیے اور پھر روانہ کرنا چاہیے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ پرانے وقتوں کی طرح اب سفیروں یا وزراء کی ایمانداری پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ کو خود کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر بن کر کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ اس بات کی 100% ضمانت ہو سکے کہ بھیجا گیا سونا خالص ہے۔ بادشاہ خود کوالٹی کنٹرول کا کام کر رہے ہیں، یہ تصوری بہت انوکھا ہے۔ اب اس سونے، ان جنگی رتھوں اور قیمتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی شاہی سفیر۔ بالکل، اس زمانے کے سفیر محض پیغام رساں یا ڈاکیا نہیں تھے کہ بس خط لیا اور دے آئے۔ وہ اپنے ملک، اپنے بادشاہ اور اپنی پوری تہذیب کا چلتا پھرتا عکس تھے۔ ان سفیروں کے ساتھ ہونے والا سلوک اور ان کی عزت براہ راست ان کے ملک کی عزت سمجھی جاتی تھی۔ خطوط کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سفیروں کو دوسرے ملک کے دربار میں نظر انداز کیا جاتا، انہیں بادشاہ سے ملنے کے لیے لمبا انتظار کروایا جاتا یا ان کے قیام و طعام کا مناسب بندوبست نہ ہوتا، تو اسے ایک انتہائی سنگین سفارتی توہین تصور کیا جاتا تھا۔ سفیروں کی حیثیت اور ان کے ساتھ برتاؤ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے درجہ حرارت کو ماپنے کا سب سے مستند پیمانہ تھا۔ صحیح۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ان سفیروں کی اصل طاقت اور ان خطرات کا صحیح اندازہ ہوگا۔ یہ سفیر کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے تھے۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر انتہائی کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے ہوتا تھا۔ اس لیے یہ سفیر اکثر بڑے تاجروں اور دیوے ہیکل تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے جو بین الاقوامی تجارت کا پہیہ چلا رہے تھے۔ یہ ایک طرح کا سرکاری سرپرستی میں چلنے والا تجارتی نیٹ ورک تھا جس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اس دور کے بین الاقوامی قانون اور پروٹوکول کے تحت اگر یہ سفارتی اور تجارتی قافلہ کسی علاقے سے گزر رہا ہے اور وہاں اسے لوٹ لیا جاتا ہے یا سفیروں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس علاقے کا مقامی حکمران براہ راست جوابدہ ہوتا تھا۔ عظیم ریاستیں اس معاملے میں انتہائی سخت گیر موقف اپناتی تھیں اور ہر حال میں تاوان، ہرجانے یا مجرموں کی حوالگی کا مطالبہ کرتی تھیں۔ سفارتی استثناء اور تجارتی راستوں کا تحفظ اس وقت بھی ایک عالمی قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسی سخت گیر قانون کی وجہ سے تاریخ کا ایک انتہائی سنسنی خیز بین الاقوامی قتل کا مقدمہ دیکھنے کو ملتا ہے جس نے بابل اور مصر کے تعلقات کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایمارنا خط نمبر 8 یعنی EA8 میں اس پورے سفارتی بحران کی تفصیل موجود ہے۔ بابلی سفیر جس کا نام اہوتابو تھا، وہ ایک اہم سفارتی مشن پر مصر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ بابلی تاجر بھی تھے جو اپنے منافع بخش کاروبار کے سلسلے میں اس قافلے کا حصہ بنے تھے۔ جب یہ قافلہ کنان کے علاقے میں رکا، جو کہ اس وقت مصر کے زیر انتظام تھا اور ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا تھا، تو اہوتابو تو اپنے سفارتی مشن کو جاری رکھتے ہوئے آگے نکل گیا۔ لیکن وہ بابلی تاجر وہاں اپنا کاروبار اور لین دین کرنے کے لیے رک گئے۔ وہاں کنان کے کچھ طاقتور مقامی سرداروں نے، جن کے نام شوماتدا اور شتاتنا بتائے گئے ہیں، ان بابلی تاجروں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور ان کا سارا پیسہ، سونا اور سامان لوٹ لیا۔ یہ صرف چند تاجروں کے قتل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو عظیم طاقتوں کے درمیان ایک بڑا سفارتی اور قانونی بحران بن گیا۔ یہ ایک طرح سے مصر کی اپنی سرزمین پر اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ بابلی بادشاہ کا رد عمل توقع کے عین مطابق انتہائی سخت، دو ٹوک اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ کنان مصری سرزمین تھی اور وہاں قانونی عملداری مصر کی تھی، اس لیے بابلی بادشاہ نے سیدھا مصری بادشاہ کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا۔ اس کا مطالبہ بہت واضح تھا کہ چونکہ کنان تمہاری سرزمین ہے، اس لیے قاتلوں کو فوراً گرفتار کر کے ان کے کیے کی سزا دی جائے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اور جو پیسہ اور مال انہوں نے لوٹا ہے وہ پائی پائی واپس بھرا جائے۔
بادشاہ نے اس خط میں یہ انتہائی سخت وارننگ بھی دی کہ اگر ان قاتلوں کو پھانسی نہیں دی گئی تو یہ مقامی سردار دوبارہ حملے کریں گے، جس سے مستقبل میں بابلی قافلوں اور سفیروں کی سلامتی ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اگر مصر نے انصاف نہ کیا تو بابل اور مصر کے درمیان سفیروں کا تبادلہ اور تمام تر سفارتی و تجارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر دیے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی گیدڑ بھپکی نہیں تھی، بلکہ اپنی ریاست کے شہریوں اور اپنے عالمی تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے ریاستی طاقت کا ایک بھرپور مظاہرہ تھا۔ واقعی یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی بین الاقوامی قوانین، ریاستی ذمہ داری اور تجارتی تحفظ کا تصور کس قدر پختہ اور واضح تھا۔ ایک طرف تو یہ بادشاہ قتل، انصاف اور تعلقات توڑنے کی سنگین دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن دوسری طرف ان کے درمیان کچھ ایسی عجیب و غریب شکایات بھی چل رہی تھیں جو آج کل کسی خاندانی ڈرامے یا محلے کی سیاست جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ ان خطوط کا لہجہ کہیں کہیں اتنا ہلکا پھلکا اور دلچسپ ہو جاتا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا یہ دنیا کے طاقتور ترین انسانوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سونے کے فراڈ اور قتل کے مقدمے سے ہٹ کر یہ بادشاہ صحت کی چھوٹی چھوٹی باتوں، بیمار پرسی اور دعوت ناموں پر بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اسی خط نمبر 7 میں، جس میں سونے کے فراڈ کا ذکر ہے، بیماری اور بہانے بازی کا ایک انتہائی شاندار قصہ بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی زبردست عکاسی کرتا ہے کہ ان انتہائی منظم سفارتی تعلقات میں ذاتی انا، تکبر اور توجہ طلب کرنے کا کتنا گہرا عمل دخل تھا۔ بابیلی بادشاہ برنا بریاش مصری بادشاہ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے شدید بیمار تھا، لیکن اس کے مصری بھائی نے اس کا حال چال پوچھنے یا اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی خصوصی نمائندہ نہیں بھیجا۔ وہ بڑی باریک بینی سے گلا کرتا ہے کہ مصری سفیر میرے دربار میں موجود تھا، اس نے میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں بستر مرگ پر تھا۔ تو اس سفیر نے مصری بادشاہ کو اس بات کی خبر کیوں نہیں کی؟ اور مصر سے کوئی وفد میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ یہ دراصل اپنی اہمیت اور عالمی سطح پر اپنے رتبے کو تسلیم کروانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور اس طویل اور جذباتی شکایت پر مصری سفیر کا جو جواب دربار میں سامنے آیا وہ معصومیت اور شاطرانہ سفارتکاری کا ایک شاہکار تھا۔ جب بابلی بادشاہ نے غصے سے مصری سفیر کو طلب کر کے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا، تو سفیر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، مصر بہت دور ہے، وہ ایک دور دراز کا ملک ہے۔ آپ کے بھائی یعنی مصری بادشاہ تک آپ کی بیماری کی خبر ہی نہیں پہنچی، اسے بھلا کیسے پتا چلتا کہ آپ بیمار ہیں؟ اب ذرا اس منطق پر غور کریں۔ سونے کے دیو ہیکل تجارتی قافلے، بھاری بھرکم جنگی رتھ اور سفیر تو باقاعدگی سے آ جا رہے ہیں، لیکن بیماری کی ایک چھوٹی سی خبر پہنچنے کے لیے مصر اچانک دنیا کا سب سے دور دراز علاقہ بن گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بابلی بادشاہ اس طویل سفر کے انتہائی کھوکھلے بہانے کو خاموشی سے مان بھی لیتا ہے۔ وہ اپنے ہی سفیر سے تصدیق کرتا ہے کہ کیا واقعی مصر دور ہے، اور جب اس کا اپنا سفیر سر ہلا کر کہتا ہے کہ ہاں وہ بہت لمبا اور دشوار گزار سفر ہے، تو بادشاہ کا غصہ اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اب غصے میں نہیں ہوں۔ یہ واقعی ایک انتہائی مزاحیہ اور نفسیاتی طور پر دلچسپ صورتحال ہے۔ سفارت کاری میں اکثر ایسے بہانے محض چہرہ بچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دراصل اس رسمی پروٹوکول کا حصہ تھیں جسے برقرار رکھنا دونوں ممالک کے وقار کے لیے ضروری تھا۔ یہ نام نہاد بھائی چارہ دراصل برابری کی سطح پر تعلقات استوار رکھنے اور دنیا کو یہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم دونوں ہم پلہ ہیں۔ جب برابری کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ ہر اہم تہوار خوشی اور غمی میں مدعو کیا جائے گا، اور اسی پروٹوکول کی ذرا سی خلاف ورزی ہمیں ایک اور زبردست تنازع کی صورت میں خط نمبر 3 یعنی EA3 میں ملتی ہے۔ اس بار تنازع سونا یا قتل نہیں تھا، بلکہ ایک دعوت نامے کا تھا۔ یہ دعوت نامے والا تنازع تو سفارتی طنز کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مصر کے بادشاہ ایمنوفیس سوم نے ایک بہت بڑا تہوار یا جشن منعقد کیا جس میں آس پاس کی تمام ریاستوں کے معززین کو بلایا گیا، لیکن کسی وجہ سے اس نے بابل کے بادشاہ کارشمان انلیل اول کو مدعو کرنا مناسب نہیں سمجھا یا شاید بھول گیا۔ اب یہ بات بابلی بادشاہ کی انا کو بہت بری لگی کہ اس کے ہم پلہ حکمران نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔
اس نے باقاعدہ تحریری طور پر اس کی شکایت کی کہ تم نے ایک بہت بڑا تہوار منایا اور مجھے دعوت ہی نہیں دی، نہ ہی اپنا سفیر بھیجا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کھاؤ پیو۔ بابلی بادشاہ نے صرف اس تنقید پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک زبردست طنزیہ اور جوابی وار بھی کیا۔ اس نے خط میں مزید لکھا کہ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے جس کا عنقریب افتتاح ہونے والا ہے۔ میں تمہیں اس افتتاحی تقریب میں مدعو کرتا ہوں کہ آؤ اور میرے ساتھ کھاؤ پیو، اور صرف زبانی دعوت نہیں دی بلکہ اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے مصری بادشاہ کو بطور تحفہ 50 خادمین، جن میں 25 مرد اور 25 عورتیں شامل تھیں، ایک ساتھ بھیجے۔ یہ ایک طرح کا سفارتی طنز تھا کہ دیکھو تم نے مجھے اپنے تہوار میں بلانے کے لائق نہیں سمجھا، لیکن میں نہ صرف تمہیں اپنے نئے گھر بلا رہا ہوں بلکہ تمہیں یہ شان و شوکت اور دولت بھی دکھا رہا ہوں کہ تم اکیلے ہی طاقتور نہیں ہو۔ یہ دعوت نامے کا تنازع بظاہر ایک معمولی اور ذاتی سی بات نظر آنے کے باوجود دراصل عالمی طاقت اور وقار کی کشمکش کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان عظیم سلطنتوں کے درمیان جغرافیائی فاصلے بہت زیادہ تھے، لیکن وہ ان تہواروں، تقریبات اور تحائف کے تبادلے کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنی موجودگی، اپنی لامحدود دولت اور اپنے اثر و رسوخ کا مسلسل احساس دلاتے رہتے تھے۔ تحائف بھیجنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، سفیروں کے ذریعے بہانے بنانا اور پھر جوابی تحائف کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، یہ سب اس دور کی نفسیاتی سفارتکاری کا ایک لازمی حصہ تھا جو بظاہر ذاتی لیکن اندرونی طور پر مکمل سیاسی تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس طویل اور دلچسپ کھوج کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ان حقائق میں سونے کی بڑی تجارت دیکھی گئی، دھوکہ دہی کے قصے سامنے آئے، بین الاقوامی قتل کا مقدمہ زیر بحث آیا، اور پھر دعوت ناموں پر روٹھنا منانا بھی دیکھا گیا۔ ہماری اس تحقیق کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں بھی یہ خطوط ایک انتہائی متزم، پیچیدہ اور کافی حد تک سرد مہر دنیا کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان قدیم حکمرانوں کا وہ بھائی چارہ جس کا وہ خطوط کی شروعات میں بار بار ذکر کرتے تھے، اور خاندانی محبت کے وہ زبردست دعوے، دراصل عالمی طاقت کو متوازن رکھنے، زیادہ سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے اور سفارتی پروٹوکول کی سختی سے پابندی کروانے کا دوسرا نام تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سفارتکاری چاہے 14ویں صدی قبل مسیح کے بابل اور مصر کی ہو یا آج کے دور میں بڑی عالمی کارپوریٹ کمپنیوں کے درمیان ہونے والی کوئی میگا بزنس ڈیل ہو، انسانی رویے بالکل یکساں رہتے ہیں۔ ذاتی تعلقات، شائستگی اور میٹھے بول کی آڑ میں اپنے مالی اور اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ ہمیشہ سے طاقتوروں کا کھیل رہا ہے، اور یہ امارنا خطوط اس تاریخی حقیقت کا سب سے بڑا اور مستند ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے، لیکن کیا انسان نے اس سے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر آج کی دنیا کے جدید سفارتی تعلقات کا موازنہ ان قدیم مٹی کی تختیوں سے کیا جائے تو ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات سامنے آتی ہے۔ فرض کریں کہ آج سے 3 یا 4 ہزار سال بعد مستقبل کے مورخین ہماری اس جدید دنیا کی سفارتکاری کو سمجھنے کے لیے کھدائی کر رہے ہیں، اور کسی طرح وہ موجودہ دور کے عالمی رہنماؤں کے ڈیلیٹ شدہ ای میلز، ان کے خفیہ واٹس ایپ میسیجز اور بند کمروں میں ہونے والی نجی گفتگو کے سرورز تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی ان موجودہ عالمی تعلقات کو اتنے ہی مادی، سرد مہر اور خالصتاً لین دین پر مبنی پائیں گے جتنے امارنا کے یہ قدیم خطوط ہیں؟ کیا وہ بھی یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ آج کی یہ جدید اصطلاح کے پیچھے آج بھی صرف اور صرف معاشی، عسکری اور سیاسی مفادات ہی چھپے ہیں؟ ذرا تصور کریں قدیم مشرق وسطیٰ کی اس دنیا کا، جہاں بڑی طاقتوں کے بادشاہ محض زمینوں پر قبضے یا سونے چاندی کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ کم از کم صرف ان خزانوں کے لیے تو ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ صحیح، بلکہ ان شاہی درباروں کے درمیان بہترین ڈاکٹروں، مجسمہ سازوں اور ماہرین کا باقاعدہ تبادلہ ہوتا تھا۔ آج کے اس جائزے کی بنیاد امارنا اور ہٹی سلطنت کے خطوط پر ہے، اور ساتھ ہی قدیم بابل کے انتہائی گہرے فلسفیانہ اور ادبی حوالوں پر بھی۔ بالکل، جو بتاتے ہیں کہ اس دور میں علم اور خیالات کی منتقلی اصل میں کیسے ہوتی تھی۔ دیکھیں، میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گی،
یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جسے ہم محض کچھ بوسیدہ دستاویزات یا مٹی کی ٹوٹی ہوئی تختیوں کا مطالعہ کہہ کر نظر انداز کر دیں۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم ان ذرائع کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک جیتا جاگتا معاشرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال قبل کا انسان، جسے شاید ہم بہت پسماندہ سمجھتے ہیں، ہاں، عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے۔ بالکل، مگر وہ دراصل بالکل آج کے دور جیسی پیچیدہ سفارتی الجھنوں کا سامنا کر رہا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات کے تناؤ، طاقت کا استعمال، انسانی تکالیف اور کائنات کے وہ راز جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ سب ان خطوط میں موجود ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ان قدیم ذرائع کا مطالعہ کریں، خاص طور پر امارنا اور ہٹی خطوط کی بات کریں، تو یہ عظیم طاقتوں کے قریبی روابط کی ایک زبردست تصویر پیش کرتے ہیں۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اسے لیٹ برونز ایج کہا جاتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون، سفری سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بالکل۔ لیکن اس کے باوجود مصر کے فرعون، بابل کے حکمران اور ہٹی سلطنت کے بادشاہ آپس میں مسلسل اور بعض اوقات بہت جذباتی رابطے میں رہتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صرف ہاتھی دانت یا قیمتی پتھر ہی نہیں بھیجتے تھے۔ ہاں، باقاعدہ انسانوں کا، خاص طور پر ہنرمند انسانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ہٹی سلطنت نے کئی بار بابل سے ماہرین منگوائے، مجسمہ ساز، معالج، یہاں تک کہ جادوگر، جنہیں کنجورز کہا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل آج کے دور کا برین ڈرین لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، برین ڈرین۔ برین ڈرین کی یہ اصطلاح واقعی بالکل درست ہے۔ آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ترقی پذیر ممالک سے بہترین دماغ اور ڈاکٹرز زیادہ تنخواہوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس دور میں جب ایک بابلی ڈاکٹر یا کوئی ماہر ہٹی سلطنت کے دربار میں پہنچتا تھا تو اسے بے پناہ دولت دی جاتی تھی، سونا، جائیدادیں، ایک بہت اعلیٰ رتبہ۔ مالا مال ہونے کا موقع۔ بالکل، لیکن اس کے پیچھے ایک پیچیدہ انسانی پہلو بھی تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ اتنی مراعات کے بعد یہ ماہرین اکثر واپس اپنے وطن جانا ہی نہیں چاہتے تھے، یا وہیں بوڑھے ہو کر وفات پا جاتے تھے۔ ہاں، اور پھر ان ماہرین کی واپسی نہ ہونا دو طاقتور ممالک کے درمیان زبردست سفارتی کشیدگی کی وجہ بن جاتا تھا۔ بادشاہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے کہ تم نے ہمارے بندے کو زبردستی روکا ہوا ہے۔ اور اسی سفارتی کھینچتان کی ایک انتہائی دلچسپ اور سچ کہوں تو کافی مزاحیہ مثال ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ ہاں، آپ اس خط کی بات کر رہے ہیں نا جو ہتوسلی سوم نے لکھا تھا؟ بالکل، ہٹی سلطنت کے بادشاہ ہتوسلی سوم کا خط جو اس نے بابل کے بادشاہ کداشمان انلیل دوم کو لکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ بابل کے بادشاہ کو شک پڑ گیا تھا کہ ہتوسلی نے اس کے ڈاکٹر کو زبردستی قید کر رکھا ہے۔ اب ہتوسلی جو صفائی پیش کرتا ہے وہ سننے لائق ہے۔ وہ کسی جدید سیاستدان کی طرح اپنا دفاع کرتا ہے، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ بھئی تمہارا ڈاکٹر قید میں نہیں تھا، وہ ایک قدرتی بیماری سے مرا ہے۔ اور وہ یہی نہیں رکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کا بہترین علاج کروایا، جانوروں کی قربانیوں سے مہنگی فال نکالنے کی رسمیں ادا کی جنہیں ایکسٹیسیس کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو دیوتاؤں تک کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اب میں کیا کروں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہتوسلی کی پریشانی صرف صفائی دینے تک محدود نہیں تھی۔ اگر ہم اس کی نفسیات کو سمجھیں تو اسے ایک اور بڑی سفارتی فکر لاحق تھی۔ وہ کیا؟ دراصل اسے یہ ڈر تھا کہ مرنے والے ڈاکٹر کے جو خدمتگار اب واپس بابل جا رہے ہیں وہ کہیں جا کر اپنے بادشاہ سے جھوٹ نہ بول دیں اور وہ تمام قیمتی تحفے نہ چرا لیں جو ہتوسلی نے بطور معاوضہ دیے تھے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ہاں، وہ خط میں باقاعدہ ان تحفوں کی فہرست دیتا ہے، ایک رتھ، ایک چھکڑا، گھوڑے، چاندی اور بہترین سوتی کپڑا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ سب ایک تختی پر لکھ کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کتنا فیاض ہوں، تاکہ نوکر راستے میں مال غائب کر کے الزام ہٹی دربار پر نہ ڈال دیں۔ بالکل، یہ ایک بہت سوچی سمجھی سفارتی چال تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہتوسلی اپنے دفاع میں اپنے ہی بھائی کی مثال لے آتا ہے۔ وہ خط میں یاد دلاتا ہے کہ بھلا میں تمہارے ڈاکٹر کو کیوں قید کروں گا؟ تمہیں یاد ہے جب میرے بھائی موات علی نے بابل کے ایک جادوگر کو قید کیا تھا؟ پرانا واقعہ۔
ہاں، تو وہ کہتا ہے میں نے تو اس وقت اپنے ہی بھائی سے بحث کی تھی، اس سے جھگڑا کیا تھا کہ یہ سفارتی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جب میں نے تب تمہارے لوگوں کی وکالت کی تو اب میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ بادشاہ واقعی اپنے امیج کو لے کر بہت حساس تھے۔ بالکل آج کے لیڈروں کی طرح۔ صحیح۔ اور یہ سفارتی داؤ پیش صرف مصر، بابل اور ہٹی سلطنت تک محدود نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑے بین الاقوامی نیٹ ورک کا پتہ دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری قومیں جن کی اپنی زبانیں تھیں، وہ آپس میں بات کیسے کر رہی تھیں؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصر، کنان، قبرص سب کے الگ علاقے تھے۔ ان کے پاس کوئی گوگل ٹرانسلیٹ تو تھا نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عالمگیر زبان تھی، ایک لنگوا فرنکا، اور وہ تھی اکادی زبان۔ بالکل آج کی انگریزی کی طرح۔ جاپان اور جرمنی کے لیڈرز بات کریں تو انگریزی استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی اس دور میں بادشاہوں کی خط و کتابت اکادی میں ہوتی تھی۔ اور اس عالمگیر نظام کو چلانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ کوسائٹ بابل کے دور میں کاتبوں یعنی جو اسکرائبز تھے، ان کا کردار بہت اہم ہو گیا تھا۔ کاتب۔ کوسائٹ دور محض سیاسی نہیں تھا، علم کو محفوظ کرنے کا دور تھا۔ کاتب پرانی تحریروں کو صرف کاپی نہیں کر رہے تھے، وہ ان کی تدوین کر رہے تھے، انہیں ایک کلاسیکی شکل دے رہے تھے۔ ان کے باقاعدہ پیشہ ورانہ خاندان بن چکے تھے۔ کاتبوں کے اس کردار سے مجھے ایک بہت کمال کی حقیقت یاد آ گئی ہے۔ مصر کے علاقے امارنا میں، جہاں مصری فرعون کا دربار تھا، وہاں سے آثار قدیمہ کے ماہرین کو بابوی ادب کی 3 تحریریں ملی ہیں۔ مصر میں بابل کا ادب؟ ہاں، اب ذرا سوچیں، مصری فرعون کے دربار میں بابل کی فلسفیانہ کتابیں کیا کر رہی تھیں؟ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مصری اہلکاروں کو اکادی زبان سکھانے کے لیے بطور نصاب استعمال ہوتی تھیں، دفتری کام کے لیے۔ یہ تو علم اور ثقافت کی منتقلی کا زبردست ثبوت ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں رٹ رہے تھے، کہانیاں پڑھ رہے تھے۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سفارتکاری سے ہٹ کر اگر ہم بابل کی اس ادبی دنیا میں قدم رکھیں تو ہمارا سامنا ایک ایسی عظیم نظم سے ہوتا ہے جس کا نام ہے لدلل بیل نیمی کی، جس کا مطلب ہے مجھے حکمت کے مالک دیوتا کی تعریف کرنے دو۔ بالکل، یہ کوئی عام مذہبی نظم نہیں ہے، اس میں وہی تکلیف دہ موضوع ہے جو صدیوں بعد ہمیں ایوب کی کہانی میں ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک نیک پارسا انسان پر اچانک اتنی خوفناک مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ وہ انسان جس نے کسی کا برا نہیں چاہا، وہ اتنی اذیت سے کیوں گزرتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نظم انسان کی ابدی بے بسی کی داستان ہے۔ مرکزی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی دیوتاؤں کے کاموں اور ان کے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیوتاؤں کی حکمت انسانی سوچ اور انصاف کے پیمانوں سے بہت بالاتر ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے اس نظم میں مریض کی تکالیف کی تفصیلات پڑھیں تو یہ کسی ہولناک خواب جیسا تھا۔ ہزاروں سال پرانی ہونے کے باوجود یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مریض کہتا ہے کہ بدرو نے میرے جسم کو لباس کی طرح اوڑھ لیا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ حالت۔ وہ بتاتا ہے کہ اندھا پن آ گیا ہے، کان سن نہیں سکتے، پورا جسم سن ہو چکا ہے، فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا اپنا ہی جسم میرے لیے قید خانہ بن گیا ہے۔ اور اس اذیت میں سماجی اور نفسیاتی تنہائی بھی شامل تھی۔ وہ کہتا ہے میں ایک بھیڑ کی طرح اپنے ہی فضلے میں لوٹتا رہا۔ اس دور کے معزز انسان کے لیے یہ ذلت کی انتہا تھی۔ بالکل۔ اور مایوسی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب مانے ہوئے ماہرین بھی بے بس ہو گئے۔ جادوگر علامات دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، فال نکالنے والا الجھن کا شکار ہو گیا، مرض کی تشخیص کرنے والا بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ واقعی انسانی ہنر کائنات کے سامنے حقیر لگنے لگا۔ اور معاشرے کا رویہ دیکھیں، مریض بتاتا ہے کہ ابھی وہ مرا بھی نہیں تھا کہ خاندان نے ماتم شروع کر دیا اور دشمنوں کے چہروں پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ یہ حسد اور دنیا کے دھوگلے پن کی کتنی سچی عکاسی ہے۔ بالکل۔ آج کے انسان کی طرح اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اس انتہائی مایوسی کے عالم میں جب دوائیں بے اثر ہو جائیں تو انسان کس سے رجوع کرے؟ کوسائٹ دور میں ہمیں ایک نیا نظریہ ابھرتا نظر آتا ہے، ذاتی دیوتا کا تصور۔ پرسنل گاڈ؟ ہاں، کہ ہر انسان کا ایک ذاتی دیوتا ہوتا ہے۔ انسان براہ راست بڑے دیوتاؤں سے بات نہیں کر سکتا، اسے سفارش چاہیے۔ یہ ذاتی دیوتا ایک واسطے، ایک انٹرمیڈیری کا کردار ادا کرتا تھا۔ صحیح۔
ویسے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ ماہرین جیسے تھورکل جیکبسن کا اس پر اختلاف ہے کہ یہ صرف کوسائٹ دور میں ابھرا. ان کے خیال میں یہ اور بھی پرانا ہو سکتا ہے. یہ تو علمی بحث ہے. لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ انسان اور کائنات کے رشتے پر کس قدر گہرائی سے غور کر رہا تھا. یہی کوسائٹ بابل کی بڑی کامیابی ہے. کوسائٹ تاریخ کے بہت سے حصے آج بھی واضح نہیں ہیں، لیکن امارنا اور خلیج کی دریافتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ خطے کی مستحکم ترین حکومت تھی. انہوں نے ذہنوں کو متاثر کیا. کوسائٹ دور نے بابل کو ثقافتی طور پر متحد کیا. یہ اتنا اہم موڑ تھا کہ اس کے بعد آنے والے مڈل اسیرین دور کے بادشاہوں جیسے اشمداگان وغیرہ کا دور اتنا تفصیلی اور شاندار حوالوں کے ساتھ نہیں ملتا. بابل کا یہ دور روشنی کا باب تھا. تو اگر ہم آج کی گفتگو سمیٹیں تو قدیم دنیا صرف تلواروں اور جنگوں کی نہیں تھی، خیالات کے تبادلے اور فلسفیانہ غور و خوض کی دنیا تھی، سفارتکاری، ذاتی تعلقات اور اکادی زبان کا نیٹ ورک. آج کی ہماری گفتگو کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ تاریخ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. ہم نے دیکھا کیسے بادشاہ ڈاکٹر کی موت پر صفائیاں دے رہے تھے، کیسے ایک زبان سب کو جوڑے ہوئے تھی، اور کیسے ایک نظم درد کی عکاسی کرتی ہے. یہ کہانیاں سکھاتی ہیں کہ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، مگر انسانی مسائل اور سفارتی نزاکتیں نہیں بدلی. جاتے جاتے میں ایک ایسا خیال سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو یقیناً دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا. ہم نے ذکر کیا کہ امارنا میں مصری اہلکار سفارتکاری کے لیے بابل کا ادب پڑھ کر اکادی زبان سیکھ رہے تھے. دفتری کام کے لیے؟ جی، ان کا مقصد بظاہر صرف گرامر سیکھنا تھا. لیکن اب ذرا سوچیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ زبان سیکھنے کی اس مشق میں انہوں نے لاشعوری طور پر بابل کا وہ گہرا پراسرار فلسفہ بھی اپنے اندر جذب کر لیا ہو کہ نیک لوگ کیوں تکلیف سہتے ہیں؟ ارے واہ، یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز نکتہ ہے. جب کوئی قوم صرف سیاست کے لیے دوسری قوم کی زبان سیکھتی ہے تو کیا وہ انجانے میں اس قوم کی روح اور اس کے فلسفے کو بھی مستعار نہیں لے لیتی؟ بالکل. کیا انسان کسی دوسرے کلچر کے خیالات کا اسیر ہو جاتا ہے؟ یہ ثقافتی منتقلی کا ایک کمال پہلو ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا دور ہے جس کی کہانی کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں لگتی. ایک ایسی عظیم تہذیب جو صدیوں سے مضبوط بنیادوں پر کھڑی تھی. جو صدیوں سے قائم تھی اور پھر اچانک بکھرنے لگتی ہے. کاسی خاندان جس نے بابل پر ایک طویل اور مستحکم عرصے تک حکمرانی کی، اور اب وہ مکمل طور پر اپنے زوال کو پہنچ چکا تھا. صحیح. اور اس زوال کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ طاقت کے ایک بہت بڑے خلا کا دور ہے، ہولناک جنگیں اور انتہائی غیر یقینی صورتحال. لیکن اس دور کے تاریخ رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ انتہائی دلچسپ ذرائع موجود ہیں. بالکل، میں یہی کہنے والی تھی. دیکھیں، یہ دور واقعی تاریخ کے پراسرار ترین ادوار میں سے ایک ہے، کیونکہ 1155 قبل مسیح کے بعد تقریباً 250 سال کا ایسا ہے جس کے تاریخی شواہد بہت کم ملتے ہیں. ایک طرح سے تاریخ کے صفحات وہاں آ کر دھندلے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل. اس طویل خاموشی کو سمجھنے کے لیے ہم جن ذرائع پر انحصار کرتے ہیں ان میں چند انتظامی تحریریں شامل ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم قدرو ہیں. وہ زمین کی حد بندی والے پتھر؟ جی ہاں، وہی خاص پتھر جن پر شاہی احکامات کندہ ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس دور کی حیرت انگیز رزمیہ نظمیں موجود ہیں، جیسے کہ بابل کی تخلیق کی مشہور کہانی انما ایلش. صحیح. اور اس کے علاوہ تباہی کی لرز و خیز داستان جسے ایرا کی داستان کہا جاتا ہے. تو چلیں اس سب کو ذرا تفصیل سے کھول کر دیکھتے ہیں. اس جائزے کا بنیادی مقصد محض پرانی تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک تہذیب اتنے بڑے بحرانوں کا سامنا کرتی ہے. بالکل. مطلب بے وقت سیاسی خاتمہ، جنگ کے دوران شدید موسمی حالات، اور پھر نظریاتی اور سماجی انتشار. یہ تاریخ سے لگاؤ رکھنے والے تمام سننے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ جان سکیں کہ قدیم معاشرے اپنے بدترین حالات کو کیسے سنبھالتے تھے. سب سے پہلے ذرا اس سیاسی بحران کی طرف آتے ہیں. قاصد خاندان کا زوال کوئی ایسا واقعہ تو نہیں تھا جو راتوں رات پیش آ گیا ہو؟ ایسا بالکل نہیں تھا. مطلب یہ ایک بتدریج اور کافی تکلیف دہ زوال تھا. اسر اور اعلام کی کشمکش کی وجہ سے؟ جی، اسر اور اعلام کی مسلسل کشمکش نے قاصد سلطنت کی جڑیں اندر سے کھوکھلی کرتی تھیں.
اگر ہم ایلام کے حکمرانوں کی بات کریں تو انہوں نے تو میسوپوٹامیہ کے مشرقی حصوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، صحیح؟ بالکل، اور قاسد خاندان کا آخری بادشاہ ایک بغاوت کی کوشش میں مارا گیا، اور یوں وہ صدیوں پرانا شاہی خاندان اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن مزاحمت کی چنگاری ابھی بجھی نہیں تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جنوبی علاقے میں واقع شہر اسن سے ایک نئے خاندان نے ابھر کر طاقت سنبھالی۔ جسے تاریخ میں اسن کا دوسرا خاندان کہا جاتا ہے۔ اسن کا علاقہ چونکہ جنگ کے اس مرکزی میدان سے ذرا فاصلے پر تھا، تو شاید وہ ایلامیوں کے براہ راست تسلط سے کچھ حد تک محفوظ رہے۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ ہے، اور اسی خاندان نے بابل کی آزادی کی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ اور اسی جدوجہد کے دوران تاریخ کے منظر نامے پر ایک انتہائی مشہور کردار ابھرتا ہے جسے دنیا نبوکدنضر اول کے نام سے جانتی ہے۔ 12ویں صدی قبل مسیح کا وہ بادشاہ جس کی فوجی مہمات نے واقعی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ میں نے ان ذرائع میں پڑھا ہے کہ اس بادشاہ کی مہمات کی تفصیلات ایک خاص قدرو پر لکھی ہوئی ملی ہیں۔ یہ قدرو اصل میں ہوتے کیا تھے؟ مطلب ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قدرو دراصل پتھر کے بڑے اور وزنی ستون یا سلیں ہوتی تھیں۔ ایک طرح کی قانونی دستاویزات؟ جی، یہ زمین کی ملکیت یا حد بندی کی دستاویز کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ بادشاہ جب کسی کو انعام میں زمین دیتا تھا تو اس کی تفصیل ان پر کندہ کرائی جاتی تھی۔ اور جس خاص قدرو کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بادشاہ کی طرف سے ایک رتھ کمانڈر کو دیا گیا تھا، ہے نا؟ بالکل، اس کمانڈر کا نام شٹی مردوک تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محض زمین کے رقبے کی قانونی دستاویز نہیں ہے۔ یہ تو قدیم بابلی ادب کا ایک شاہکار لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ اس دور کے مکمل انتظامی ڈھانچے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل باقاعدہ صوبوں میں تقسیم تھا، اور ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا تھا۔ مقامی سطح پر تنازعات حل کرنے کے ماہرین بھی موجود ہوتے تھے۔ لیکن اس دستاویز کو جس چیز نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا وہ شٹی مردک کی بہادری کا بیان ہے۔ جی، وہ بیان جو ایلام کی مہم کے دوران ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان تحریروں میں اس فوجی مارچ کے دوران موسم کی جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ تو کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ بالکل۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ حملہ سال کے کسی انتہائی غیر موزوں اور سخت ترین مہینے میں کیا گیا تھا؟ جی ہاں، متن صاف بتاتا ہے کہ یہ حملہ 2 موضوع کے مہینے میں کیا گیا، جو کہ جون اور جولائی کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل، جب میسوپوٹیمیا میں گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اگر ہم دستاویز کے الفاظ کی شدت پر غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ سورج کی تپش آگ کی طرح جھلسا رہی تھی، ہاں، اور سڑکوں کی سطحیں کھلے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ راستے میں پانی کے تمام کنویں خشک ہو چکے تھے۔ پینے کے پانی کی سپلائی مکمل طور پر کٹ چکی تھی۔ تصور کریں کہ باری بختر بند پہنے فوجی، دھول اور مٹی کے طوفان، اور رتھ کھینچنے والے گھوڑے اس بھٹی جیسی گرمی میں مارچ کر رہے تھے۔ یہ تو انسانی برداشت کے بالکل آخری کنارے پر کھڑے ہونے والی بات ہے۔ اتنی شدید گرمی میں تو بہترین اور طاقتور ترین گھوڑوں نے بھی جواب دے دیا ہوگا۔ متن بالکل یہی گواہی دیتا ہے۔ گھوڑے تھک کر گرنے لگے اور مضبوط سے مضبوط انسانوں کی ٹانگیں بھی لڑکھڑا گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کمانڈر شٹی مردوک اور بادشاہ آگے بڑھتے رہے، کیونکہ یہ محض ایک عام فوجی مہم نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ دشمن صرف ایلامی فوج نہیں تھی، بلکہ خود فطرت اور موسم کی شدت سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ بابل کے لوگ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پانے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار تھے۔ تو اتنی بڑی قیمت چکانے اور اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بالآخر میں کامیابی مل ہی گئی۔ نبوکدنضر اول نے ایلامیوں کو شکست دے دی۔ ایک بہت بڑی فتح۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس فتح کا انعام ہے۔ یہ انعام کوئی سونا، چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں تھے۔ بالکل نہیں، بلکہ بابل کے سب سے بڑے اور اہم ترین دیوتا مردوک کا مجسمہ تھا، جسے ایلامی جنگ کے دوران لوٹ کر اپنے شہر سوسا لے گئے تھے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مجسمے کی واپسی اتنی بڑی خبر کیوں تھی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قدیم میسوپوٹیمیا کے تصورات میں دیوتاؤں کے مجسمے محض پتھر یا لکڑی کے بے جان ٹکڑے نہیں سمجھے جاتے تھے۔
وہ تو انہیں دیوتاؤں کا حقیقی مسکن مانتے تھے نا؟ جی ہاں، ان کے عقیدے کے مطابق جب مجسمے کو مناسب رسومات کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا تو مانا جاتا تھا کہ دیوتا خود اس میں داخل ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب الامی مردوک کا مجسمہ سوسا لے گئے تو بابل کے لوگوں کے لیے یہ کوئی محض علامتی نقصان نہیں تھا۔ ان کے لیے اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کا دیوتا انہیں حقیقتاً چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور ان کی پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اسی لیے مردوک کی واپسی صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ کائناتی نظام کی بحالی اور بابل کی کھوئی ہوئی روح کے واپس لوٹنے کا جشن تھا۔ اور ظاہر ہے ایک ہوشیار حکمران کے طور پر نبوکدنصر اول نے اس شاندار موقع کا بھرپور سیاسی اور نظریاتی فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ بالکل اٹھایا۔ اس نے ایک بہت ہی منظم مہم چلائی۔ مطلب اس نے خود کو محض ایک عام بادشاہ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ نہیں، اس نے قدیم دور کے عظیم بادشاہوں جیسے کہ اکاد کے سارگون اور بابل کے ہمورابی کے القابات اپنائے۔ وہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ماضی کا وہ شاندار دور واپس آ گیا ہے۔ صحیح، اس نے ان پرانی روایات کو دوبارہ زندہ کیا جو صدیوں سے بھلائی جا چکی تھیں۔ مثال کے طور پر اس نے اپنی بیٹی کو اور شہر میں چاند کے دیوتا کی پجارن مقرر کیا، جو کہ ایک انتہائی قدیم اور معزز شاہی روایت تھی۔ ہاں، اور حتیٰ کہ اس کی فتوحات کا اثر اتنا گہرا تھا کہ وہ علم نجوم اور فال نکالنے کے طریقوں کا حصہ بن گئیں۔ یعنی اس کی کامیابیوں سے جڑی علامات کو مستقبل میں فتح اور خوش قسمتی کی نشانیوں کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم مردوک کی عظمت اور بابل کی نظریاتی بحالی کی بات کرتے ہیں تو قدیم بابلی ادب کا سب سے مشہور شاہکار یاد آتا ہے، انوما ایلش۔ جسے بابل کی تخلیق کی کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اس داستان میں مردوک تمام دیوتاؤں پر فوقیت حاصل کرتا ہے اور کائنات کا غیر متنازع حکمران بن جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ذرائع میں اس بات پر ایک زبردست ایک علمی بحث موجود ہے کہ یہ کہانی دراصل لکھی کب گئی تھی۔ یہ تاریخ دانوں کے درمیان ایک انتہائی پیچیدہ بحث ہے۔ تو اس بحث کے مختلف پہلو کیا ہیں؟ کچھ ماہرین دلائل دیتے ہیں کہ انوما ایلش کو لازماً نبوکدنضر اول کے دور سے ہی جوڑنا چاہیے۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ اس کہانی کا بنیادی مقصد مردوک کو دیوتاؤں کے دربار میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز کرنا اور بابل کو ایک مقدس شہر کے طور پر پیش کرنا تھا۔ مطلب مردوک کے مجسمے کی واپسی سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا ایسی کہانی لکھنے کا؟ بالکل، تاکہ مردوک کی کائناتی بالادستی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکے۔ یہ دلیل تو بظاہر بہت مضبوط معلوم ہوتی ہے، لیکن یقیناً دوسرے نقطہ نظر کے حامیوں کے پاس بھی اپنے ٹھوس دلائل ہوں گے۔ ہاں، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انوما ایلیش دراصل اس دور سے بھی پرانی تحریر ہے۔ اچھا؟ کچھ ماہرین اس کہانی کے متن اور زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے یہ مانتے ہیں کہ اسے کاسیت بادشاہوں کی شکست اور ابتدائی بحرانوں کے دوران لکھا گیا ہوگا۔ یعنی نبوکدنضر کے دور میں یہ مقبول ضرور ہوئی لیکن لکھی پہلے جا چکی تھی۔ صحیح۔ اب تاریخی شواہد حتمی فیصلہ تو نہیں سناتے اور ہمیں دونوں پہلوؤں کو غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے، لیکن ایک بات واضح ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دور میں بابل کو جو ایک مقدس اور کائناتی مرکز کا درجہ ملا وہ بے مثال تھا۔ اور اسی مقدس حیثیت کی وجہ سے بابل وہ مقام بن گیا جہاں سالانہ نئے سال کا تہوار پوری شان و شوکت سے منایا جاتا تھا۔ ہاں، اس تہوار کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے شہروں سے دیوتاؤں کے مجسمے باقاعدہ کشتیوں اور رتھوں کے ذریعے سفر کر کے بابل لائے جاتے تھے۔ اور اسی تہوار کے دوران وہ انوما ایلش بآواز بلند پڑھی جاتی تھی۔ کائنات کے توازن کا انحصار بظاہر اسی ایک تہوار پر تھا۔ لیکن جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، یہ عروج زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ نبوکدنضر اول کے جانشینوں کے دور میں حالات پھر خراب ہونے لگے اور اس بار خطرہ الامیوں کی طرف سے نہیں تھا بلکہ آرامی قبائل کی طرف سے تھا۔ یہ 11ویں صدی قبل مسیح کے اوائل کا دور تھا۔ آرامی قبائل جو غالباً موسمیاتی تبدیلیوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور تھے۔ جی، وہ بابل کی سرحدوں میں داخل ہونے لگے اور یہ کوئی ایک بڑی فوج کا حملہ نہیں تھا۔ یہ مسلسل اور بتدریج ہونے والی دراندازی تھی جس نے آہستہ آہستہ پورے خطے کا نظام بگاڑ دیا۔ بالکل۔ ایک بادشاہ تھا عدد اپالا ادینا، اس کے دور میں یہ حملے تباہی کے عروج پر پہنچ گئے۔
ارامیوں نے صرف دیہی علاقوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ نمپور اور آرک جیسے بڑے اور تاریخی شہروں پر بھی حملے کیے۔ یہ سب سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے سماجی اور مذہبی ڈھانچے پر کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی پریشان کن بات لکھی ہے کہ سیپار شہر کے مندروں کو اس قدر بے دردی سے تباہ کیا گیا کہ وہاں اگلے 100 سال تک کوئی عبادت نہیں ہو سکی۔ ایک پوری صدی تک! لوگوں کا اپنے مقدس مقامات سے کٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مذہبی تاریخ نامے میں ذکر ملتا ہے کہ مسلسل 9 سال تک بابل میں وہ نیا سال کا تہوار نہیں منایا جا سکا۔ اس تہوار کا منسوخ ہونا قدیم بابل کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اگر ہم اس کے کائناتی اہمیت کو سمجھیں تو دیوتاؤں کا بابل میں جمع ہونا کائنات کی مشینری کو دوبارہ چلانے کے مترادف تھا، ہے نا؟ ان کا ماننا تھا کہ یہ رسومات زمین کی زرخیزی اور موسموں کے چکر کو یقینی بناتی ہیں۔ جب سڑکیں غیر محفوظ ہو گئیں اور مجسمے سفر نہیں کر سکتے تھے تو انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اب کائنات کا نظام رک جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر آج کے جدید دور کے حوالے سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہی ہے نا جیسے اچانک دنیا کا انٹرنیٹ نظام بیٹھ جائے، بالکل، عالمی سپلائی چین اسٹور جائیں۔ اور ایک شہر کا دوسرے شہر سے رابطہ کٹ جائے، مواصلات اور سڑکیں اتنی غیر محفوظ ہو جائیں کہ لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں صرف معیشت تباہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ روایات اور سماجی ڈھانچے بھی معطل ہو جاتے ہیں جن سے انسانی شناخت جڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک گہرا نفسیاتی صدمہ ہے جو معاشروں کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اور بابل کے لوگ بالکل اسی شدید صدمے سے گزر رہے تھے۔ جب معاشرے اتنے گہرے صدمے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا خوف ان کے ادب میں جھلکنے لگتا ہے۔ اسی انتشار اور لاقانونیت کے پس منظر میں بابلی ادب کی ایک اور غیر معمولی داستان تخلیق ہوئی جسے ایرا کی داستان کہا جاتا ہے۔ یہ داستان اس دور کی نفسیات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہم اس سب کو ایک وسیع تر تناظر میں جوڑ کر دیکھیں تو کہانی یوں ہے کہ مردوک دنیا سے مایوس ہو کر بابل چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے جاتے ہی طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے جسے بھرنے کے لیے ایرا سامنے آتا ہے۔ ایرا جو وبا، تعاون اور پاتال کا دیوتا ہے، وہ دنیا کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ میں نے ذرائع میں اس داستان کے کچھ اقتباسات پڑھے ہیں، ان میں تباہی کی جو تفصیلات ہیں وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہ روایتی جنگی کہانیوں سے بہت مختلف ہے۔ بالکل، جہاں ہیرو اور ولن واضح ہوتے ہیں یہاں تو نظام زندگی مکمل طور پر الٹ پلٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ داستان کے الفاظ بہت خوفناک تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جنگجو ایرا نے انصاف پسند اور ظالم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ جس نے گناہ کیا اور جس نے نہیں کیا، دونوں یکساں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تباہی اس قدر اندھی تھی کہ بوڑھے لوگ اپنے برآمدوں میں قتل کر دیے گئے اور جوان لڑکیاں اپنے کمروں کے اندر موت کے منہ میں چلی گئیں۔ اور داستان مزید کہتی ہے کہ ایرا مندروں کو گرا دے گا، بہتی کشتیوں کی رسیاں توڑ دے گا، پانی کے چشموں کو اس حد تک خشک کر دے گا کہ زمین کی زرخیزی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، درختوں کی جڑوں کو کاٹنے کا ذکر ہے۔ تاکہ نئی شاخیں نہ پھوٹ سکیں۔ یہ ایک مکمل کائناتی اور ماحولیاتی تباہی کا منظرنامہ ہے۔ اس داستان کا ایک اور پہلو جو سیدھا دل پر وار کرتا ہے وہ سماجی رشتوں کا مکمل طور پر ٹوٹ جانا ہے۔ جی، اس میں ذکر آتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اس لاقانونیت میں انسانی ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں بچا تھا۔ تحریر کے مطابق ایلامی ایلامی کو نہیں بخشے گا، کوسٹ کوسٹ کو نہیں بخشے گا، اور آسوری آسوری کو نہیں بخشے گا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں تمام سماجی پہچانیں، خون کے رشتے اور قومیتیں اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ انسان محض بقا کی ایک اندھی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ داستان دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم انسان نے اتنی بڑی سماجی تباہی کو جذباتی طور پر کیسے پروسیس کیا۔ جب ان کا ریاستی نظام فیل ہو گیا تو ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ یہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے دیوتاؤں کی ناراضگی کے طور پر بیان کیا۔ ایرا کی داستان صدمے کا وہ ادب ہے جو ایک تہذیب کے اجتماعی درد کو بیان کرتا ہے۔ ان کی بے بسی اور یہ خوفناک احساس کہ اب آسمان پر کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں رہا۔ یہ اس افراتفری کے خلاف انسانی ذہن کا ایک دفاعی رد عمل تھا۔ یہ پورا دور واقعی ایک زبردست اور خوفناک سفر ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے قاصر سلطنت کے زوال نے خلا پیدا کیا،
پھر اعلامیوں کی یلغار ہوئی، جس کا جواب نبوکد نظر اول نے جھلسا دینے والی گرمی میں ایک طویل مارچ سے دیا اور مردوک کے مجسمے کی واپسی ہوئی، جس نے بابل کی روح کو زندہ کیا اور انوما ایلش جیسی داستانوں کو پروان چڑھایا۔ لیکن پھر آرامی قبائل کے حملوں نے انتشار پھیلایا، تہوار منسوخ ہوئے اور بابل کے لوگوں کو ایرا کی داستان جیسی کہانیاں لکھنی پڑیں۔ اور ان واقعات کی اہمیت صرف تاریخ دورانے تک محدود نہیں ہے، یہ ذرائع ہمیں سکھاتے ہیں کہ تاریخ کے تاریخ ادوار انسانی تجربات سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں ان گنت انسانوں کی بقا کی کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہوں نے جنگوں اور نظام کے خاتمے کے باوجود تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ آج کے دور میں یہ علم ہمیں تنقیدی سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سیاسی مہمات کو کیسے مذہبی یا کائناتی رنگ دیا جاتا ہے، جیسے ماردک کی واپسی کے واقعے میں۔ بالکل درست۔ اور اسی مقام پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑا جا سکتا ہے۔ بابل کے لوگوں کے لیے کائنات کا توازن ایک مجسمے اور تہوار سے جڑا تھا۔ جب وہ غائب ہوئے تو ان کی کائنات بکھر گئی۔ اگر آج کے جدید گلوبلائزڈ معاشرے میں ایسا ہی انتشار پھیل جائے تو وہ کون سی مرکزی علامتیں یا جدید دور کے مجسمے ہوں گے جن کے غائب ہونے پر ہم سمجھیں گے کہ نظام الٹ گیا ہے؟ اور اگر آج کے دور کی کوئی ایرا کی داستان لکھی جائے تو وہ کیسی ہوگی اور اس میں ہمارے کن رشتوں کے ٹوٹنے کا ذکر ہوگا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ماضی کے ان تاریک اوراق کو ہماری آج کی جدید حقیقت سے جوڑ دیتا ہے اور ہمیں اپنے موجودہ نظام کی نازاکتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طویل اور گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے پر بہت شکریہ۔ امید ہے تاریخ کے ان پہلوؤں کی کھوج آگے بھی جاری رہے گی۔ آگاہی کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہنا چاہیے۔